السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے آپ سے یہ شیئر کرنی تھی نیوز کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے۔ اب میرے چینل کا نام ہے وائس اوور بائی لبابہ حیدر۔ ایک تو آپ لوگوں کو یہ بات بتانی تھی، اور ایک مجھے اپنے ایک لسنر کی تلاش ہے جنہوں نے پہلے مجھے اس کا جو یوٹیوب کا میرا جو چینل ہے اس کا بینر اور پروفائل پکچر انہوں نے ایڈٹ کر کے دی تھی، مجھے بنا کر دی تھی، سوری میں وہ بھول گئی ہوں کون تھے۔ تو اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز وہ کامنٹ کریں، یا اگر کوئی اور میری اس طرح ہیلپ کر سکتا ہے، مجھے بنا کے دے سکتا ہے اس کے لیے بینر اور پروفائل پکچر، تو وہ بھی کامنٹ کریں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور امید ہے آپ لوگ مفرور کو انجوائے کرے ہوں گے، اور ہمارے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں، اس کی مجھے آپ کو مبارکباد دینی تھی، تھینک یو کہنا تھا آپ سب لوگوں کو۔ میرا ساتھ ایسے ہی دیتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مفرور کو انجوائے کریں۔ مفرور بک 1 کلپ 13، آواز لبابہ حیدر۔ کافی دیر کے طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد جیپ ایک ویرانے میں جا رکی، جہاں تاریکی میں جھینگروں اور مینڈکوں کا تیز شور کانوں کو پھاڑے دے رہا تھا۔ تم اتر کر یہیں چھپ جاؤ، برڈ نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ طیارہ ٹیکسی کرتے ہوئے جیسے ہی ادھر آ رکے، تم کاکپٹ کے عقبی دروازے سے اندر چڑھانا۔ میں نے دیکھا کہ جیپ کی روشنیاں گل تھیں، اور خاردار تاروں کی باڑ کے پیچھے ایرو کلب کا مختصر سا ایئر فیلڈ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاز کے واحد ہینگر کی دیواروں پر اکا دکا خوابناک سی روشنیاں موجود تھیں، اور اس سے کافی آگے کنٹرول ٹاور کی 2 منزلہ عمارت کی چند کھڑکیاں روشن تھیں۔ شاید وہ عمارت دوہرے مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اوپر کنٹرول ٹاور اور نیچے دفاتر وغیرہ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ دور دور تک کسی عمارت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اتارنے کے بعد برڈ نے جیپ گھمائی، اور ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد اس نے ہیڈ لائٹس روشن کر دیں۔ پھر جیپ دوڑتی ہوئی ایئر فیلڈ میں داخل ہوئی اور ذرا ہی دیر میں عمارت کے سامنے جا رکی۔ میں تاروں کے درمیان سے گزر کر ایئر فیلڈ کے سمت جا پہنچا، اور پختہ رن وے کے ساتھ اگی ہوئی اونچی خضرا جھاڑیوں میں دبک کر آنے والے لمحوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہینگر کا دروازہ کھلتا نظر آیا، اور وہ لوگ مختصر سے تربیتی طیارے کو باہر کھلی فضا میں دھکیل لائے، اور جب کنٹرول ٹاور پر کچھ روشنیاں جلنے کے بعد نقل و حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو یکے بعد دیگرے جہاز کے دونوں انجن اسٹارٹ کر دیے گئے۔ سناٹے میں ان انجنوں کا شور کانوں کے پردے پھاڑے دے رہا تھا۔ پھر جہاز کے اگلے حصے سے روشنی کی ایک تیز لکیر اندھیرے میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ گراؤنڈ مین اسی روشنی میں جہاز کے سامنے کھڑا کچھ اشارے کر رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے اگلے اقدام کے لیے تیار تھا۔ اچانک انجنوں کا تیز شور سیٹیوں کی طرح گونجنے لگا، اور طیارہ حرکت میں آ گیا۔ رن وے کا ایک مختصر سا چکر لگا کر طیارہ میری طرف آنے لگا۔ روشنیاں براہ راست میری جانب تھی، اور میں سانس روکے جھاڑیوں میں دبکا ہوا تھا۔ باڑ کے متوازی رینگتا ہوا جہاز مجھ سے کچھ آگے جا کر رک گیا۔ ساتھ ہی برڈ کی آواز ابھری، وہ حلق پھاڑ کر مجھے بلا رہا تھا۔ جہاز آگے نکل جانے کے باعث اب میں تاریکی میں تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے دوڑ پڑا۔ برڈ دروازہ کھولے تاریکی میں میرا منتظر تھا۔ پنکھڑیوں سے آنے والی تیز ہوا مجھے پوری قوت سے پیچھے دھکیل رہی تھی، اور میرے لیے قدم سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ آخر اوپر سے برڈ نے میرا ہاتھ تھام کر سہارا دیا، اور میں اچھل کر جہاز کے کیبن میں جا پہنچا۔ برڈ نے دروازہ بند کیا تو انجنوں کا شور قدرے کم ہو گیا، مگر میرے کانوں میں وہ تیز گونج ابھی تک موجود تھی۔ جہاز کے پائلٹ نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا، اور برڈ نے ہاتھ کے اشارے سے جہاز کو آگے بڑھانے کی ہدایت دی۔ پھر سامنے کنٹرول پینل سے لٹکا ہوا ہیڈ فون میری طرف بڑھا دیا۔ برڈ نے پائلٹ کے برابر والی نشست سنبھال لی، اور میں پائلٹ کے عقب میں بیٹھ کر حفاظتی بیلٹ باندھنے لگا۔ برڈ کے عقب میں چوتھی نشست خالی تھی۔ برڈ نے ہاتھ بڑھا کر پینل کا ایک سوئچ گھمایا، اور مجھے ہیڈ فون میں گونجتے ہوئے پرسکون سناٹے میں اس کی سخت آواز سنائی دی۔ جب کنٹرول سے ہمارا رابطہ ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ فضا میں بلند ہونے کے بعد میں یہ رابطہ اپنی طرف سے ختم کر دوں گا۔ اوکے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے اس کی یہ ہدایت میرے ہی لیے تھی۔ برڈ نے دوبارہ وہی سوئچ گھمایا، اور میرے ہیڈ فون پر کنٹرول ٹاور والے کی آواز آنے لگی۔ پھر وقفے وقفے سے پائلٹ اور کنٹرول کے کوڈ ورڈ سنائی دینے لگے۔ میرے لیے کسی ہلکے پھلکے تربیتی طیارے میں پرواز کا وہ پہلا موقع تھا۔ جہاز کے زمین سے اٹھتے ہی ایسے ہچکولے محسوس ہوئے کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر طیارہ سیدھا ہوا تو میرے اعصاب کو قدرے سکون ملا۔ ساتھ ہی پائلٹ نے کنٹرول کی کسی ہدایت کے جواب میں اوور اینڈ آل کہہ کر سوئچ آف کر دیا، اور ریڈیائی شور کی لہریں اچانک معدوم ہو گئیں۔ برڈ، تم نے مجھ پر اعتماد نہ کر کے مجھے دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ ہیڈ فون پر چیف پائلٹ کی آواز میں گہرا تاسف نمایاں تھا۔ یہ میرا ایک پرانا سرپرست ہے اجیت، اور تم جانتے ہو میں کاروباری معاملوں میں اپنے سرپرستوں کی ہر خواہش کا پورا احترام کرتا ہوں۔ مگر یہ ہے کون؟ اجیت نے سوال کیا۔ وہ ہماری آوازیں سن رہا ہے، مناسب سمجھے گا تو تمہیں خود ہی بتا دے گا۔
बट अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी एहतियात गैर ज़रूरी थी। मैंने उसके पहलू में ठहोका देते हुए मक्काराना लहजे में कहा, मिस्टर अजीत, मुझे अफसोस है कि मेरी मोहतात रवि से बट को तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे बलराज सिंह कहते हैं। शर्मिंदगी कैसी बलराज? बट के एहसानात तो शायद मैं सारी ज़िंदगी ना उतार सकूं। ये मुआवजा ज़रूर लेता है, लेकिन इसका कारोबारी अंदाज़, इखलाक और मयार इतना बुलंद है कि ये दिल मोह लेता है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, और तुम मुझे अपने बारे में ना भी बताओ तो मैं इसरार नहीं करूँगा। चीफ पायलट ने हंसकर कहा, मेरे कुछ आदमी पोखारा से नवाकोट के रास्ते खटमंडू आ रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक आज रात वो नवाकोट रुककर सुबह सवेरे खटमंडू रवाना हो जाएंगे, और शहर में पुलिस की नाकाबंदी से तो तुम वाकिफ़ ही हो। मेरे आदमी लालमी की बिना पर माल समेत धर लिए जाएंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे हरीफों ने मेरी हर राह मसदूद की हुई है, और उनके हरबों से बचने के लिए मैं तुम्हारे तैयारे से नवाकोट जा रहा हूँ, ताकि अपने आदमियों को वहीं रोककर माल ठिकाने लगा सकूँ। मैंने कहा, ये तो तुमने मुझे भी नहीं बताया था बलराज। बट बोला, उस वक्त बात दूसरी थी, अब मैं आज़ाद फ़िज़ा में हूँ। हम तीनों एक ही कश्ती में सवार हैं, और मैं जानता हूँ कि अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। माल क्या है? अजीत के लहजे में तजस्सुस था। शायद उसे ठिकाने लगाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम कुछ नहीं कर सकोगे अजीत। उस खेप पर तो सिन्हा भी हाथ रखते हुए घबरा रहा है। मेरे अल्फाज सुनकर अजीत बुरी तरह चौंका और बेख्तियार गर्दन घुमाकर कॉकपिट में फैली हुई कंट्रोल पैनल की नन्ही नन्ही रोशनियों के मध्यम इनेकास में मेरी तरफ यूं घूरने लगा जैसे मेरी पेशानी पर सींग निकल आए हों। बट भी मेरे सफ़ेद झूठ पर हक्का बक्का रह गया था। उसके चेहरे पर हैरत और उलझन के आसार नुमाया थे। शायद वो समझ नहीं सका था कि मैंने अजीत को गैर ज़रूरी तौर पर सिन्हा का हवाला क्यों दिया। तो तुम सिन्हा से वाकिफ़ हो? अजीत के लहजे में हैरत थी। हाँ, और मैं जानता हूँ कि आनंद भवन के मकीनों ने एरो क्लब किन मकासद के लिए ख़रीदा था। क्या ये दुरुस्त नहीं कि सिन्हा से पहले विजय तुम्हारा बॉस था? हाँ, ये ठीक है। हेडफोन में अजीत की थकी हुई आवाज़ उभरी। अब वो अपनी नशिश पर सीधा होकर बैठ चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मदद करके मैंने अपनी शामत को दावत दे दी हो? नहीं, सिन्हा मेरा गहरा दोस्त है। मैंने बट के पहलू से चर्मी होल्स्टर में झूलते हुए आशारिया 4-5 के वजनी रिवॉल्वरों का जायज़ा लेते हुए कहा, मगर फिर भी राजदारी ज़रूरी है। वो ये बात पसंद नहीं करेगा कि उसके तनख्वाहदार दूसरों के लिए राजदाराना खिदमत अंजाम दें। तुम ठीक कहते हो। अजीत की भर्राई हुई आवाज़ उभरी। हेडफोन पर एक बैग गहरा सुकूत तारी हो गया और मैं बगली खिड़की से नीचे फैली हिमालय की वादियों का जायज़ा लेने लगा। तरबियती तैयारा काफ़ी बुलंदी पर तेज़ हवा में हिचकोले खाता आगे बढ़ा जा रहा था। नीचे ताहद्दे नज़र ऊंची नीची पहाड़ी चोटियाँ और वादियाँ स्याही माइल भूरे धब्बों की सूरत में बिखरी हुई थी, और उन पर उगा हुआ सब्ज़ा ज़्यादा गहरे स्याह दागों की तरह तारों की छाँव में फैला हुआ था। कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियों के चंद नुक्ते पहाड़ों की गोद में आबाद नन्हे मुन्ने देहातों की मौजूदगी की खबर दे रहे थे, और सामने बहुत दूर जुगनू की तरह बहुत से नन्हे मुन्ने रोशन नुक्ते झिलमिला रहे थे, और जहाज़ लहजा बलहजा उनसे करीब तर होता जा रहा था। सामने नजर आने वाली रोशनियां नवाकोट की हैं। अब एहतियात ज़रूरी है। तुम दोनों खामोश रहना, मैं रेडियो ऑन करने जा रहा हूँ। अजीत की गंभीर आवाज़ ने मेरे ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। हेडफोन के रिसीवर में स्विच की क्लिक की हल्की सी आवाज़ आई और फिर रेडियाई लहरों का तेज़ शोर गूंजने लगा। मैंने इस बार स्विच पर अजीत की उंगलियों की हरकत को गहरी नज़र से देखा। अब मैं बवक्त ज़रूरत खुद भी तैयारी का कंट्रोल से रब्ता ख़त्म कर सकता था। नवाकोट एयरफील्ड के कंट्रोल टावर से रब्ता कायम हो जाने पर दो तरफा हिदायत और पैगामात का तबादला शुरू हो गया। वो लोग इतनी रात गए किसी गैर मुतवक्को निजी परवाज़ के इस्तकबाल के लिए तैयार ना थे, इसलिए अजीत को फौरी तौर पर क्लियर का सिग्नल ना मिल सका और तैयारा रोशन नुक्तों के वसी हुजूम के ऊपर दायरे की शक्ल में तवील चक्कर काटने लगा। चंद ही मिनट बाद जो ही कंट्रोल से क्लियर का सिग्नल आया, तैयारा ख्वाबनाक बस्ती पर चक्कर काटता तेज़ी से नीचे आने लगा। साथ ही आबादी से काफ़ी दूर एक तारीक वीराने में एयरफील्ड के कंट्रोल टावर की जलती बुझती मखसूस रोशनी भी नुमाया हो गई। तैयारा तेज़ी से उसी सिमत में नीचे जा रहा था, मगर रनवे पर रोशनियाँ ना होने के सबब अजीत बहुत ज़्यादा मोहतात था। तैयारा जब लैंडिंग पोजीशन में तेज़ी से नीचे की तरफ चला तो उसकी तेज़ सर्चलाइट की रोशनी पुख्ता रनवे के बजाय ख़तरनाक हद तक नाहमवार पहाड़ी ढलानों पर पड़ी। अजीत ने माहिराना चाबकदस्ती से तैयारे का रुख बाएं जानिब तब्दील किया और इस बार विंडशील्ड के उस पार रनवे चमकता नजर आया। कंट्रोल टावर की जानिब से ओके का इशारा मिला और अजीत ने तैयारे के लैंडिंग गियर्स खोल दिए। चंद ही सेकंड में वो तरबियती तैयारा रनवे पर दौड़ रहा था। मैंने लैंडिंग का झटका महसूस करते ही फुर्ती के साथ अपनी हिफाजती बेल्ट खोल दी और सीट से उठकर अचानक कंट्रोल टावर से रब्ता कायम करने वाला स्विच ऑफ कर दिया। और इससे पहले कि अजीत मेरी इस बेजा मदाखलत पर एहतजाज करता, मैंने नर्म आवाज़ में कहा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर अमल करो अजीत। मैं नहीं चाहता कि कंट्रोल टावर वाले जहाज़ में किसी गड़बड़ का शुबा करें।
वो मुंह से कुछ न बोला। जहाज की रफ्तार बतदरीज कम होती जा रही थी। रनवे पर कंट्रोल टावर के सामने एक शख्स सुर्ख शीशों वाली बड़ी सी रोशन लालटेन जमीन पर रखे दोनों हाथों से पायलट को इशारे कर रहा था। अचानक तैयारे का रुख बदला और वो दाहिनी जानिब फैले हुए पहाड़ी जंगल की सिमत बढ़ने लगा। खुदा हाफिज दोस्त। तैयारा रनवे के किनारे पर पहुंचकर रुकने ही वाला था कि बर्ड ने मुड़कर मुझे अलविदा कहा। कॉकपिट में फैली हुई नीम तारीकी में उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। जो ही तैयारा रुका, मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बर्ड के एक चर्मी होल्स्टर से .45 का मुहिब पिस्तौल निकाल लिया और उससे कबल कि वो मुझ पर झपटे, मैंने पिस्तौल की नाली अजीत की कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। हेडफोन के साथ ही उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। मैंने हेडफोन उतारकर एक तरफ फेंका और इंजनों का कान फाड़ देने वाला शोर सुनाई देने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलकर पुख्ता रनवे पर छलांग लगा दी और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसी वक्त इंजनों के शोर में एक और वज़नी धमक सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो तारीकी में एक तवील क़ामत और कविल हुब्सा इंसानी हेवला शोर मचाता मेरे ताक़ुब में चला आ रहा था। तैयारे के इंजनों के तेज़ शोर में रह रहकर गूंजने वाली वो झल्लाई हुई इंसानी आवाज़ मेरे लिए अजनबी ना थी। शायद मेरे इस अचानक इक़दाम से बर्ड भी बौखला गया था और जहाज़ से कूदकर मेरे पीछे हो लिया था। पुख्ता रनवे से उतरकर मैं तारीक और ख़तरनाक पहाड़ी जंगल में घुस पड़ा। उस वक्त मेरे जहन पर बस एक ही धुन सवार थी कि किसी को ये इल्म न हो सके कि उस परवाज़ से अजीत और बर्ड के सिवा कोई तीसरा शख्स भी नवाकोट पहुंचा है। अजीत मेरे उस खुफिया सफ़र का राज खोलने को जिंदा नहीं रहा था और बर्ड से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस बारे में किसी के सामने ज़ुबान खोलेगा। मैं झाड़ियों में घुसने के बाद चंद ही कदम आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे अनदेखे ख़तरे का एहसास हो गया। मैं सांस रोके जहाँ था वहीं थम गया। वो जंगल ख़तरनाक हद तक नाहमवार पहाड़ी ढलानों पर मुहित था और मेरी ज़रा सी भी लग़्ज़िश मुझे हज़ारों फुट गहरी खाइयों में पहुँचाने का सबब बन सकती थी। उसी असना में ज़मीन पर रोशनी की एक पतली सी लकीर रेंगती हुई नजर आई। बर्ड मुझे बेतहाशा गालियाँ बकता ढूंढता फिर रहा था। मैं इधर मौजूद हूँ बर्ड। मैंने उसे हाँफते हुए मुखातिब किया। पेंसिल टॉर्च की रोशनी मेरी आवाज़ पर फ़ौरन ही मेरी जानिब घूम गई और चंद ही सेकंड में बर्ड मेरे करीब आन पहुँचा। उसका पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में दबा हुआ था। सबसे पहले उसने वो रिवॉल्वर मेरे हाथ से छीना, फिर सख्त तैश के आलम में गुर्राया। तुमसे बड़ा खंजीर का बच्चा आज तक रोज़ ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ होगा। आखिर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार डाला? क्या इतना काफ़ी नहीं कि वो सिन्हा का आदमी था और तुमने उससे इंतकाम लेने का अहद किया हुआ है? लेकिन इस वक्त वो सिन्हा का आदमी नहीं था ना। महज मेरे मरासिम की बुनियाद पर वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर तुम्हें यहाँ लाया था और तुमने मेरे एक दोस्त का खून कर दिया। तुम मेरे 4 दोस्तों का खून कर लेना, लेकिन इस वक्त हमें जल्द अज जल्द एयरफील्ड से दूर निकलने की तदबीर करनी चाहिए, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। जहन्नुम में गए तुम और तुम्हारे दोस्त। तुम शुरू से ही मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते चले आ रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ रुककर गुस्से में नाचते रहो, मैं अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर सकता हूँ। मैं ये कहकर आगे जाने के लिए मुड़ गया। मैं चंद ही कदम बढ़ा था कि बर्ड ऊंची आवाज़ में बोला, ठहरो, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। उसका लहजा शदीद जहनी उलझनों का मजहर था। अगर गुस्सा उतर गया हो तो फ़िलहाल रास्ता तलाश करने में मेरी मदद करो। तुम इस कज़िये में हर तरह से महफूज हो, मगर खटमंडू में एरो क्लब के मुलाजमीन ने मुझे अच्छी तरह देखा है। गुफ्तगू के दौरान उन्हें मेरा नाम भी मालूम हो गया होगा और अब अजीत का कत्ल पुलिस केस बनेगा और फंदा मेरी ही गर्दन में फिट आएगा। पुलिस मेरी राह पर लग जाएगी। जी चाहता है कि रिवॉल्वर के दस्ते से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर लाश कहीं दबा दूँ। मैं खामोशी से तारीक और ख़तरनाक ढलानदार जंगलात में बढ़ता रहा। हकीकत तो यह है कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी कोशिशों में बर्ड का मुस्तक़बिल बिल्कुल फरामोश कर दिया था और अब ज़रा सी कोताही की वजह से वो बड़ी मुश्किलात से दो चार हो सकता था। क्या तुम्हारा खटमंडू वापस जाना ज़रूरी है? मैंने सवाल किया। उसने 2-3 सकील गालियाँ बकीं और बोला, मैं अपनी बरसों की मेहनत को यूं ही तहज दूँ? महज तेरी खातिर? मैंने इस शहर में बड़ी मेहनत से चीदा चीदा लोगों को अपने गिर्द जमा किया, शहर के ज़ेर ज़मीन हलकों में अपनी साख कायम की। मैं इतनी आसानी से सब नहीं छोड़ सकता। मगर मेरे बारे में तुम सिन्हा का एक खुला ऑफ़र रद्द कर चुके हो। जो ही उसे इल्म होगा कि अजीत के कत्ल में तुम्हारा नाम भी मुलव्विस है, वो तुम्हें फंसाने के लिए अपने सारे वसाइल वक्फ कर देगा। मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गया हूँ। बर्ड इस्तरारी अंदाज में बोला, अगर मेरे लिए किसी भी तरह फ़ौरन अपने शहर पहुँचना मुमकिन होता तो मैं एरो क्लब के उन दोनों मुलाजमिन को भी ठिकाने लगा देता। फिर किसी को इल्म नहीं हो पाता कि अजीत ने खिलाफ मामूल रात में परवाज़ क्यों की और जहाज़ में उसके हमरा कौन था। मैं एक तवील सांस लेकर बोला, अच्छा दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है और अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। शायद मुक़द्दर यावर हो ही जाए। तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे? उसका लहजा तहक़ीर आमेज़ था। जल्द अज जल्द शहर पहुंचने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में पुलिस यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लेगी, क्योंकि एयरफील्ड शहर से बहुत दूर है। तुम शहर से कोई गाड़ी हासिल करके फ़ौरन ही खटमंडू रवाना हो जाओ। अगर पुलिस से पहले तुम एरो क्लब जा पहुँचे तो बआसानी अपने खिलाफ शहादतों को ख़त्म करके सुख की नींद सो सकोगे। और अगर पुलिस पहले से वहाँ मौजूद हुई तो कोई बात नहीं,
पुलिस पहले से ही मेरी तलाश में है। तुम बिला धड़क मेरा नाम ले सकते हो। एक भरपूर कहानी तुम्हारी गर्दन साफ बचा सकती है। गुड। इस मर्तबा बर्ट की आवाज़ में खुशी नुमाया थी। अब मैं सारी जिम्मेदारी अजीत पर ही डाल दूंगा। वो खटमंडू से नवाकोट तक सफ़र करना चाहता था। उसने दौरान सफ़र किसी मुतवक्को ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ के लिए माकूल मुआवजे पर मेरी खिदमत हासिल की और मैं राज़ी हो गया। एरो क्लब से रवाना होते हुए रनवे के करीब तारीकी में तैयारा रोककर अजीत ने किसी गुमनाम शख्स को राजदाराना तरीके पर तैयारे में सवार कराया। उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। वो एक ख़तरनाक मफरूर कातिल सफदर था। मैं सारे रास्ते पूरी तरह चौंकिन्ना रहा, लेकिन जब नवाकोट में तैयारा रनवे के बजाय तारीक जंगल के किनारे रुका तो उस मफरूर कातिल ने अचानक मेरे होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर अजीत को हलाक कर दिया। फिर उसने मुझ पर फायर करना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं खासा होशियार हो चुका था। दूसरे फायर से कबल ही मैंने उससे पिस्तौल छीन लिया और वो बौखलाकर तैयारे से कूदकर घने जंगल में रूपोश हो गया। मैं तिब्बी इमदाद की नीयत से अजीत की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये देखने के बाद कि वो मर चुका है, मैं तैयारे से कूदकर कातिल के ताक़ुब में जंगल में घुस पड़ा, लेकिन उसका दूर दूर तक पता नहीं था। चूँकि कत्ल की इस वारदात में फायर मेरे पिस्तौल से हुआ था, लिहाजा मैं घबराहट में नवाकोट से गाड़ी चुराकर खटमंडू भाग निकला ताकि जाए वारदात से मैं अपनी गैर मौजूदगी साबित कर सकूं। गुड। कहानी तो बहुत शानदार है। अगर तुम बर वक्त एरो क्लब के उन 2 मुलाजमीन तक ना पहुंच सके तो ये कहानी तुम्हारा साथ देगी। जुर्माना और 1-2 माह की कैद से ज़्यादा सज़ा कोई अदालत नहीं दे सकेगी तुम्हें। साल 6 महीने की कैद भी मेरे लिए ख़ास अहमियत नहीं रखती। इतना अरसा तो पलक झपकते में गुजर ही जाता है। वो नवाकोट पहुंचने के बाद पहली मर्तबा फरागदिली से हंसा। थोड़ी ही देर में हम दोनों जंगलात से खुले जंगल में निकल आए। एयरफील्ड काफ़ी पीछे रह गया था। बर्ट को वहाँ से शहर की सिमत का तयन करने में कोई दुश्वारी ना हुई और शहरी हदूद में दाखिल होने पर हम एक दूसरे से अलग होने लगे तो अचानक मेरे जहन में एक नया ख्याल कूदे की तरह लपका। बर्ट मेरा मोहसिन ज़रूर था, लेकिन एक बेखौफ कातिल भी। उसने बेलौस तरीके पर मेरी कोई मदद नहीं की थी। लूना से उसने अपनी खिदमत का मनमाना मुआवजा लिया था। मुझे उसका वो सर्द महराना बल्कि मानदाना रवैया याद आया जो उसने लूना के मरते ही मेरे साथ इख्तियार किया था। अगर मैं 0 पॉइंट तक उसकी रहनुमाई ना करता तो बट किसी भी कीमत पर मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वो एक खालिस कारोबारी अंदाज का मालिक था और मैं अपनी मोहब्बत हिमालय की उन बेरहम वादियों में हार चुका था। लूना जैसी मासूम और प्यारी लड़की की जुदाई का दाग अब तक मेरे दिल में ताज़ा था और अब इस दाग को अपने सीने पर सजाए मैं इसी सरजमीन पर अपनी बका की जंग लड़ रहा था। कानून, हालात और हरीफ मेरी जान के दुश्मन थे और मैं यका व तन्हा उन महाजों पर मार का आ रहा था। ये ऐसी खौफनाक जंग थी कि उसमें सब कुछ जायज़ था। मुझे हर कीमत पर अपनी जान बचानी थी, ख़ास इसके लिए कोई भी कदम ही क्यों न उठाना पड़े। मैंने एक नज़र बट के देवहैकल सरापे पर डाली। अपनी फटी हुई चर्मी जैकेट और जीन्स में वो किसी देवजात की तरह लग रहा था और उसके दोनों होल्स्टर से आशारिया 4-5 के मुहीब हथियारों के स्याह दस्ते झांक रहे थे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे चेहरे के तासुरात मेरे अज़ाइम का भांडा ना फोड़ सकें। मैंने जज्बात से आरी सपाट आवाज़ें बट से कहा, अलविदा मेरे दोस्त। शायद इस लम्हे के बाद हम कभी ना मिल सकें, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा। ये कहते हुए मैंने दोनों हाथ फैलाकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। बर्ड ने अपनी दोस्ताना आगोश मेरे लिए वाह कर दी। वो कदरे झुका और मैं तकरीबन उसके सीने से जा लगा। उसके दोनों हाथ दोस्ताना गर्मजोशी से मेरे गिर्द हमाइल हो गए और मेरे दोनों हाथ बिजली किसी तेज़ी से रिवॉल्वरों के दस्ते पर जा पड़े। बड़े खुर्राट मुजरिम था जो हरदम अपनी जान हथेली पर लिए फिरता था। इससे कबल के रिवॉल्वर होल्स्टर से बाहर आते उसने पूरी कुव्वत से मुझे अपने बाजुओं की बेरहमाना गिरफ्त में दबोच लिया। उसके हलक से दबी दबी गुर्राहटें निकल रही थीं, जैसे कोई भेड़िया अपने ताकतवर हरीफ को ज़ेर करने के बाद गुर्राता है। मेरे आसाब चंद लम्हों के लिए सुन हो गए, क्योंकि मुझे किसी भी लम्हे अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने का अंदेशा था। चंद सेकंड्स इसी सनसनी में गुजर गए। बर्ड की गिरफ्त लम्हा बलम्हा तंग हो रही थी और अब मौत सामने थी, उसकी या मेरी। ये फैसला भी आने वाले लम्हों के हाथ में था। अपनी मौत की दहशत जहन में नाचते ही बर्ड की अजियतनाक गिरफ्त और आसाबी सख्ते का एहसास मेरे जहन से यकलख्त काफूर हो गया और मैंने एक ही झटके में उसके होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लेने चाहे। एक रिवॉल्वर मेरे और बर्ड के जिस्म के दरमियान आ जाने के सबब होल्स्टर्स में फंस कर रह गया, मगर मेरे बाएं हाथ में दूसरा रिवॉल्वर आ चुका था। मैंने ज़रा भी वक्त ज़ाय के बगैर उसकी नाल बर्ड के पेट में और रखकर फायर कर दिया। एक हौलनाक धमाके के साथ ही बर्ड के हलक से चीख निकली। एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त कमज़ोर हुई और मैंने इस बार उसकी दाहिनी पसलियों में गोली उतार दी और दूसरा रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। सफ्तर! उसके हलक से कहर और अजियत में डूबी चीख निकली और उसकी सारी कुव्वत उसके बाजुओं में सिमट आई। उसके जख्मों से पानी की तरह बहने वाले गरम गरम खून की लकीरें मेरे जिस्म पर भी बह रही थीं। उसके बाजू ठोस आहनी जंजीरों की तरह मेरे बदन के गिर्द कसे हुए थे। मेरा सांस भी लेने में दम घुटने लगा।
آنکھوں کے سامنے دھند سی ناچنے لگی اور میں نے اس کی داہنی بغل میں تیسری گولی پیوست کر دی۔ میرا یہ وار کاری رہا۔ برٹ کے ہاتھ بے جان کیچووں کی طرح میرے بدن سے پھسل گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور قہر کے جہنم سلگ رہے تھے۔ مظلومیت یا رحم طلبی کے آثار اس کے چہرے پر دور دور تک نہ تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار پھریری سی آ گئی۔ پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس کے دل کا نشانہ لے کر اس پر چوتھا فائر کر دیا اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ کوئی آواز منہ سے نکالے بغیر ہی خاک و خون میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ گو اس وقت ہم آبادی میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر چند سو گز دور مکانوں میں 4.5 کے دھماکوں کی آوازیں ضرور سنی گئی ہوں گی، لہٰذا میرا وہاں رکنا خطرناک تھا۔ ادھر برٹ کا بدن ساکت ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دل میں گولی اترتے ہی ختم ہو گیا ہوتا، پر اس کا بدن تو رہ رہ کر اچھل رہا تھا۔ میں نے وہ جگہ چھوڑنے سے قبل برٹ کی کھوپڑی پر 5واں فائر کر دیا اور اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر پوری قوت سے ایک طرف دوڑ پڑا۔ اس کے دونوں ریوالور میرے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے اور بدن پسینوں میں شرابور تھا۔ اجیت کو ختم کر کے میں نے جس رازداری کا منصوبہ بنایا تھا وہ برٹ کے لہو کا خراج لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ایرو کلب کے تربیتی طیارے نے رات کے وقت غیر معمولی خطرناک پرواز کیوں کی اور ان دونوں کو مارنے والا کون تھا۔ اگر کوئی قیاس کر بھی لیتا تو اس کی تصدیق کرنے والا کوئی فرد زندہ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں آبادی سے کافی دور پھیلے سنگلاخ اور بنجر پہاڑی سلسلوں میں جا پہنچا۔ یہاں تا حد نظر چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا جہاں میں بآسانی وہ رات بسر کر سکتا تھا۔ میرے سامنے فوری مسئلہ خون آلود کپڑوں سے نجات پانے کا تھا۔ وہ رات سرد تو نہیں تھی مگر خنک ضرور تھی، اور ان کپڑوں کو ضائع کر کے برہنہ تن وہ خنکی جھیلنا مشکل تھا۔ آبادی کا رخ کرنے میں بہت سے خطرات پوشیدہ تھے، لہٰذا میں نے کسی ایک جگہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی جوہر وغیرہ کی تلاش کو ترجیح دی تاکہ اپنے ان کپڑوں سے ہی دھو کر خون صاف کر سکوں۔ وہ چند گھنٹے میں کسی دراڑ وغیرہ میں دبک کر گزار سکتا تھا۔ میں نے اپنی اس مہم کی ابتدا ایک بلند پہاڑی کے انتخاب سے کی۔ اس پر چڑھ کر میں گرد و نواح میں کافی دور تک نگاہیں دوڑا سکتا تھا، اور اگر کہیں بھی پانی موجود ہوتا تو تاروں کے انعکاس میں اس کی مرتعش سطح مجھے بآسانی نظر آ جاتی۔ میں نے اوپر پہنچ کر یوں ہی ایک سمت میں نگاہیں اٹھائیں تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس دن میرے مقدر کا ستارہ عروج پر تھا۔ پانی کی مرتعش سطح کیا، وہاں تو گنگناتا گاتا تند و تیز دھارا چمک رہا تھا۔ میں پہاڑی سے اتر کر تیزی سے اس جانب بڑھا۔ وہ خطہ بے حد حسین اور سکون آور تھا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ دریا کا پاٹ پہاڑی پتھروں اور چٹانوں کے درمیان کہیں کم اور کہیں زیادہ تھا۔ کناروں پر سرسبز درخت پانی میں جھکے پڑ رہے تھے۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنے کپڑے اتارے اور بہتے پانی میں دھوئے اور پتھروں کے نیچے دبا کر ایک طرف پھیلا دیے اور خود ٹھنڈے اور فرد بخش پانی سے منہ دھو کر ایک دراڑ میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں سورج کی قرمزی شعاؤں کا انعکاس لہریں مارنے لگا۔ اس وقت میرے لباس میں ہلکی ہلکی نمی باقی تھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد فضا کی خنکی بھی دم توڑ چکی تھی، لہٰذا میں نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ اب 2 وزنی پستولوں کو چھپانا بہت ضروری تھا۔ میں ریوالور سنبھال کر دریا کے کنارے کنارے آگے چل دیا۔ میں اپنے خیالات میں گم چلا جا رہا تھا کہ میری نظر سبز رنگ کے کپڑے پر پڑی جو کنارے کے پتھروں میں الجھتا تیزی سے آگے بہا جا رہا تھا۔ میرے لیے اس ویرانے میں کسی انسانی لباس کی موجودگی بہت زیادہ تعجب خیز تھی، لہٰذا میں تیزی سے آگے لپکا اور اتھلے پانی میں اتر کر وہ کپڑا پکڑ لیا۔ وہ گہرے سبز رنگ کا ایک خوشنما اسکرٹ تھا جس کے دامن پر ریشم سے عجیب و غریب الفاظ پر مشتمل ایک بیل کڑی ہوئی تھی۔ میں امن، محبت اور دوستی، آزادی اور اخوت کے نعروں پر مشتمل ایسے ملبوسات بارہا دیکھ چکا تھا، لہٰذا یہ اندازہ لگانا دشوار ثابت نہ ہوا کہ وہ اسکرٹ دریا برد ہونے سے قبل کسی ہپی دوشیزہ کی ستر پوشی کے کام آتا رہا ہوگا۔ اسکرٹ کے اوپری حصے پر لگی ہوئی بیلٹ اعلان کر رہی تھی کہ اسے زیب تن کرنے والی کی کمر خاصی نازک رہی ہوگی۔ میں اس وقت دھارے کی مخالف سمت میں آگے بڑھ رہا تھا اور میری اس نئی دریافت کے 2 ہی نتائج ہو سکتے تھے۔ اول یہ کہ آگے کہیں لبے دریا ہپیوں کی کوئی خوش باش جماعت مقیم ہے اور اس میں سے کسی لڑکی کا یہ زیر جامہ بے احتیاطی کے باعث دریا میں بہہ گیا۔ دوسرا نقطہ البتہ ذرا سنگین تھا مگر قرین قیاس معلوم ہوتا تھا۔ کوئی بھی جنونی کسی لڑکی کو ورغلا کر لبے دریا لایا، اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے بعد لڑکی کو ہلاک کر کے اس کی لاش اور اس کے بدن سے نوچے ہوئے کپڑے دریا برد کر دیے۔ لاش وزنی ہو جانے کے سبب تہ نشین ہو گئی اور اسکرٹ سطح پر بہہ نکلا۔ صورتحال جو بھی رہی ہو میرے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ میں نے دونوں ریوالور اسکرٹ میں لپیٹ لیے اور خود تیز رفتاری سے آگے چل پڑا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد اچانک ہوا کے دوش پر مجھے کچھ انسانی آوازیں سنائی دی۔ میں چوکنا ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے لبے دریا کچھ مقامی مرد مختلف کاموں میں مصروف نظر آئے۔ میں فوراً ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا جہاں خود کو ان سب کی نظروں سے بچائے رکھتے ہوئے ان کا جائزہ لے سکتا تھا۔
وہ تعداد میں کل 11 تھے۔ ان میں 6 مزدوروں جیسے خستہ لباس والے مقامی تھے۔ 2 خوش پوش اور باثروت مقامیوں کی نگرانی اور احکامات کے تحت وہ مزدور کام کر رہے تھے۔ انہی کے درمیان 3 سفید فام، دراز قامت، سبک اندام سی لڑکیاں تھیں۔ ان کی سرگرمیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں دریا کے کنارے پہنچے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ لوگ شاید سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ادھر پہنچے تھے۔ چند ہی منٹ بعد وہ مزدور ٹیلوں کی اوٹ سے چھولداریاں، رسی کے بنڈل اور بانس وغیرہ اٹھا کر لاتے نظر آئے۔ شاید اس طرف کوئی گاڑی بھی موجود رہی ہوگی۔ آثار سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی پڑاؤ پڑنے والا ہو۔ سفید فام لڑکیوں کی وہاں موجودگی میرے لیے تعجب خیز تھی، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں اس جماعت کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہ کر سکا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ ٹیلوں وغیرہ کے عقب میں جا کر ان سے اتنے قریب جا چھپوں کہ ان تمام کارروائیوں کا مطلب واضح ہو سکے۔ چٹانیں اور ٹیلے عبور کرنے کے بعد دریا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس طرف دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ زمین پر تحت نظر گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ کم و بیش 200 گز آگے بڑھنے کے بعد میں 2 چٹانوں کی ایک درمیانی دراڑ میں داخل ہو گیا، جو میری توقع کے برعکس بہت مختصر ثابت ہوئی۔ 40-50 فٹ کے فاصلے پر دراڑ کا دوسرا سرا نظر آ رہا تھا، اور اس جانب سورج کی روشنی میں دریا کا پانی چمک رہا تھا۔ اگلے سرے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے کانوں میں بہت قریب کی انسانی آوازیں آئیں، اور میں سانس روک کر چٹان سے چپک گیا۔ اسکرٹ میں لپٹا ہوا ایک ریوالور میں نے پھرتی سے نکال لیا۔ اسی حالت میں کئی منٹ گزر گئے، لیکن مجھے کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو میں دبے قدموں دراڑ کے روشن دہانے تک جا پہنچا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ جگہ اس 11 نفری جماعت سے خطرناک حد تک قریب ہونے کے باوجود بہت زیادہ محفوظ تھی، اور یہاں سے میں ان کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ واضح طور پر سن سکتا تھا۔ چٹانوں اور پہاڑیوں کے کٹاؤ دار موڑ پر ایک پک اپ موجود تھی، جس کے پچھلے حصے سے سامان اتار کر لبے دریا ہموار زمین پر جمع کیا جا رہا تھا۔ تینوں سفید فام لڑکیاں نوجوان اور حسین تھیں۔ 2 لڑکیوں کا لباس پورا تھا، تیسری نے اسکرٹ کی جگہ ایک سفید چادر اپنے جسم سے باندھی ہوئی تھی۔ مجھے دریا سے ملنے والا سبز رنگ کا اسکرٹ یاد آ گیا، جو غالباً اسی سبک اندام اور خوبرو دوشیزہ کا تھا۔ دونوں خوش پوش مقامی افراد ان لڑکیوں کے گردی منڈلاتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ مزدوروں کو پھٹکار بھی دیتے تھے۔ میں واپس اسی دراڑ میں لوٹ آیا۔ ایک ریوالور اسکرٹ میں لپیٹ کر پتھروں کے درمیان چھپا دیا، اور بھرا ہوا پستول میں نے قمیص کے نیچے پتلون کے بیلٹ میں اڑس لیا۔ دوپہر کے قریب اس جگہ 3 چھولداریاں کھڑی ہو چکی تھیں۔ ایک خوش پوش شخص تمام مزدوروں کو ہمراہ لے کر پک اپ میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوسرا آدمی ان لڑکیوں کے ہمراہ سب سے بڑی چھولداری میں موجود تھا، اور وہاں سے ان سب کے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میدان صاف پا کر میں تیزی سے اپنی کمین گاہ سے نکلا اور بڑی چھولداری کے عقب میں جا پہنچا۔ ترپالوں میں رسی کے لیے بنے ہوئے ایک سوراخ سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تینوں لڑکیاں لاپرواہ انداز میں چرس پی رہی تھیں۔ خوش پوش مقامی شراب سے شغل کر رہا تھا۔ ان کے درمیان کسی واقعے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ اس مرد کا نام چرن سنگھ ہے۔ وہ جس طرح لڑکیوں کے سامنے ریشہ ختمی ہوا جا رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کا رسیا ہے۔ دوسرا شخص جو مزدوروں کو چھوڑنے گیا تھا، اس کا نام کرشن کمار تھا، اور وہ چرن سنگھ کا دوست تھا۔ وہ دونوں مہارشی آنند رام کے معتقد تھے، اور اس کا قافلہ روانہ ہونے کی اطلاع پا کر مہارشی کے قیام کا بندوبست کرنے ادھر آئے تھے۔ انتظار اور تنہائی کی کوفت سے نجات پانے کے لیے انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کو ساتھ لے لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی باہر آنے کے لیے اٹھی تو میں ہوشیار ہو گیا۔ وہ بڑی چھولداری سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چٹانوں کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ ایک پتھر کی اوٹ میں غائب ہو گئی تو میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی کی طرف ہو لیا۔ میں اس طرف پہنچا تو وہ لڑکی زمین سے اٹھ رہی تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ جو ہی وہ اپنا اسکرٹ درست کرنے لگی، میں چیتے کسی عیاری سے اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے کوئی آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر اس کے دہانے پر اپنا بایاں ہاتھ پوری قوت سے جما دیا، اور داہنے ہاتھ میں دبا پستول اس کے چہرے کے سامنے لے جا کر بولا، اگر ہاتھ پیر چلانے کی یا شور مچانے کی کوشش کی نا تو جان سے مار دوں گا۔ مجھے تم سے کچھ خاص کام ہے، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میری دھمکی سنتے ہی اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ریوالور دیکھ کر آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اس کے دہانے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ تم کون ہو؟ تمہارے حسن کا ایک پرستار۔ میں کئی گھنٹے سے تمہیں دیکھ دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ غنیمت ہے کہ تم خود ہی ادھر آ نکلی۔ اس بےہودگی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کے اوسان کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ مشرقی لڑکیاں کسی غیر مرد کو قریب پا کر خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے دیکھ کر تم بھی چیخنا چلانا نہ شروع کر دو اور میرے سارے ارمان دم توڑ جائیں۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے دراڑ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، میری ہر رات نئے مرد کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ نوا کوٹ کے مقامی مرد اتنے فراخ دل ہیں کہ یہاں کوئی خوبصورت لڑکی بھوکوں نہیں مر سکتی۔
وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ مسکرائی. مگر میں تمہیں کو معاوضہ نہیں دے سکوں گا. میں ہپی بننے سے پہلے عیسائی تھی اور چیریٹی بھی دیتی رہتی تھی. مجھے یہاں لانے والوں نے اتنا معاوضہ دیا ہے کہ 1-2 مہینے شاید چین سے بسر کر سکوں. سنہرے بالوں والی لڑکی کیا بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا. کیوں؟ اس نے حیرت سے بڑی بڑی نگاہیں میرے چہرے پر ڈال دیں. اس کا لباس ہی کچھ ایسا ہے. چرن سنگھ نہانے کا شوقین ہے. ہم لوگ پک اپ آنے سے پہلے اس کی کار میں یہاں آ گئے تھے. وہ اس لڑکی کو دریا میں لے کر ساتھ نہانے اترا اور اس بیچاری کا اسکرٹ دریا میں بہہ گیا. وہ بمشکل دریا سے باہر آئی اور پک اپ آنے پر اسے ایک چادر دے دی گئی. تو دوسری کار کہاں ہے؟ دراڑ عبور کرنے کے بعد میں ایک سائیدار جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا. راستہ خراب ہو جانے کے باعث وہ دوری کھڑی کر دی گئی تھی. تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارا پوپ آج یہاں آنے والا ہے. سورج غروب ہونے سے قبل کسی بھی وقت یہ ویرانہ ہرے راما ہرے کرشنا کے مقدس نعروں سے گونجنے لگے گا. تم شاید آنند رام کی بات کر رہی ہو. آنند رام؟ ہاں، اس کے ساتھ حسین اور نوخیز لڑکیوں کا ایک جلوس بھی آ رہا ہے. وہ 3 راتیں یہاں بسر کرے گا، پھر نہایت خاموشی کے ساتھ سب کو چھوڑ کر آگے اپنے سالانہ سفر پر نکل جائے گا. کون جانے ان 3 راتوں میں چند لمحوں کے لیے وہ میرا انتخاب بھی کر لے. اور تمہیں لانے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو نواکوٹ کے بگڑے ہوئے رئیس زادے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے شکاری. خود کو آنند رام کا معتقد کہتے ہیں، لیکن اس کے قیام کا بندوبست کرنے کے بہانے اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. جب آنند رام چلا جائے گا تو یہ تمام لڑکیوں کو اپنے خرچ پہ یہیں رکھیں گے. جب عیاشیوں سے دل بھر جائے گا تو چھلداریاں اکھاڑ کر لے جائیں گے اور لڑکیاں نواکوٹ کے گلی کوچوں میں پھیل جائیں گی. یہ دونوں پچھلے کئی سال سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. میری طویل غیر حاضری کہیں انہیں پریشان نہ کرتے. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی. فکر نہ کرو، دریا کے تیز دھارے سے اس لڑکی کا اسکرٹ میں نے نکال لیا تھا. تم اسے دریا میں غوطہ دے کر لے جانا اور بتانا کہ اچانک تمہاری نظر اسکرٹ پر پڑی اور تم دریا کے کنارے کنارے اس کا پیچھا کرتی دور تک چلی گئی. میری آواز پر جذبوں کا خمار طاری ہو رہا تھا. اور تمہارے بارے میں نہ بتاؤں؟ اگر مجھے اس بات کا شبہ بھی ہو گیا تو یاد رکھنا، میرے پستول سے نکلی ہوئی گولی اپنا نشانہ خود تلاش کر لیتی ہے. تم مجھ پر گولی چلا سکو گے؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے اتار سکتا ہوں. میرے ضبط کا بندھن اچانک ٹوٹ گیا. دوسری ہپی اور آوارہ گرد لڑکیوں کے برعکس وہ بڑی بھرپور عورت تھی. اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے وہ چند لمحے یادگار تھے. اور جب وہ مجھ سے سبز اسکرٹ لے کر رخصت ہوئی تو اس کے چہرے پر بھی آسودہ سی چمک تھی. اپنے تجربے کی بنیاد پر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مر کر بھی اپنے ساتھیوں کو میری موجودگی سے باخبر نہیں کرے گی. تم نواکوٹ میں ہی رہتے ہو؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا. اگر تم وہاں سے چوری کر کے کچھ خوراک اور شراب کی بوتل فراہم کر دو تو میں یہیں رہ سکتا ہوں. میں نے گرم جوشی سے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا. شام سے پہلے آنند رام آ جائے گا، پھر کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا. میں یہ چیزیں پہنچا دوں گی، مگر رات کے گھور اندھیرے میں میں تمہیں تلاش کہاں کرتی پھروں گی. تم ادھر آنے کے لیے اسی دراڑ کا راستہ اختیار کرنا. میں خود تم سے آن ملوں گا. اگر سگریٹیں بھی مل جائیں تو وہ بھی لیتی آنا. ناممکن. نشہ تو بڑی چیز ہے. ہم لوگ نزا کے عالم میں بھی اپنی سگریٹوں کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے. میں چرس نہیں پیتا اچھی لڑکی. مجھے سادہ سگریٹیں درکار ہیں اور کچھ نہیں. وہ تو میں لے آؤں گی. اس نے وعدہ کیا اور ہاتھ لہرا کر دراڑ میں داخل ہو گئی. اس لڑکی کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا. اپنی ٹکڑی میں لوٹ کر اس نے اپنی غیر حاضری کا جو بھی جواز پیش کیا ہو، کم از کم میرے بارے میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا. سبز اسکرٹ دوبارہ اس لڑکی کے بدن پر سج چکا تھا. کرشن کمار مزدوروں کو چھوڑ کر پک اپ میں واپس آ چکا تھا اور جب سائے دراز ہونے لگے تو وہ پانچوں خیمے سے نکل کر پتھروں پر آ بیٹھے. کرشن کمار اور چرن سنگھ تہذیب اور اخلاق کی ہر پابندی سے بے نیاز ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ ناشائستہ مذاق میں مصروف تھے. پھر اچانک میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آوازیں آئیں. اس وقت میں ایک پہاڑی پر چت لیٹا سگریٹ سے شغل کر رہا تھا. میں نے وہیں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور آخر کار دور تک پھیلی ویران چٹانوں کے درمیان مجھے رنگ برنگے غیر واضح متحرک ہیبلے نظر آنے لگے. تھوڑی ہی دیر میں وہ ہیبلے واضح بھی ہو گئے اور آوازیں بھی. حسن و جمال کا ایک بے لگام اور رنگا رنگ امبو تھا جو بے خودی اور سرمستی کے عالم میں ہاتھ پیر اچھالتا، ناشتہ اور مستانہ نعرے لگاتا مہارشی آنند رام کے پیچھے چلا آ رہا تھا. ان کے رنگا رنگ کپڑے اور حسین چہرے سفر کے باعث دھول میں اٹے ہوئے تھے. سب لڑکیاں سفید فام اور برہنہ پا تھیں اور پنڈت آنند رام کے لاہوتی بھجن کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر وقفے وقفے سے ہرے کرشنا ہرے راما کے نعرے لگا رہی تھیں. اور وہ بدماش آنند رام، وہ ان سب سے آگے تھا. اس کے پورے بدن پر زرد رنگ کی ایک مختصر سی لنگوٹی کے سوا کوئی لباس نہ تھا.
سر، چہرہ، بدن اور بھووں تک سارے کے سارے بال منڈے ہوئے تھے۔ بدن پر زرد رنگ کی مٹی سے ہندوانی علامتیں اور مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ چہرے پر تیز اور شوخ رنگوں کے گہرے نقوش تھے۔ پیشانی کے وسط میں تلک بنا ہوا تھا۔ گلے میں بلا مبالغہ چھوٹی بڑی سینکڑوں پتھریلی مالائیں جھول رہی تھیں۔ ان میں بعض تو اتنی لمبی تھی کہ اس کے گھٹنوں تک کو چھو رہی تھیں۔ پورے بدن پر آہنی زنجیریں شانوں اور پہلوؤں سے گزار کر ٹخنوں سے اوپر اس طرح بندھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ذرا کسی صورت اختیار کر لی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں وزنی آہنی کڑے پڑے ہوئے تھے اور داہنے ہاتھ میں ایک بہت لمبا آہنی چمٹا دبا ہوا تھا۔ وہ اس ویرانے میں آواز کے تمام تر سوز کے ساتھ بھجن آلاپ رہا تھا۔ آہنی چمٹے کے پھل سے پیدا ہونے والی آوازیں ترنم سے ہم آہنگ تھیں۔ کبھی وہ چمٹے کے دستے کو آہنی کڑوں سے مار کر ترنم برقرار رکھنے کے لیے سر پیدا کرتا اور کبھی اس کا وجود کئی سیکنڈ کے لیے اس شدت سے کانپتا کہ زنجیروں کی ایک ایک کڑی کی آواز آنند رام کے بھجن سے ہم آہنگ ہو جاتی۔ وہ بھی اپنی داسیوں کی طرح برہنا پاتا۔ جب وہ عقیدت میں ڈوبی آواز میں ہر بند کے خاتمے پر ہرے راما ہرے کرشنا کا کرب آمیز نعرہ مارتا تو اس کا وجود زمین سے کئی فٹ اوپر اچھل پڑتا اور زنجیروں کی کڑیوں، مالاؤں کے پتھروں، آہنی کڑوں اور چمٹے کے پھل سے ایک ایسا مہیب مگر یکجان آہنگ ابھرتا کہ رواں رواں کانپ اٹھتا۔ آنند رام کی سحر انگیز آواز اور موسیقی سن کر چند منٹ کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ میں ہندی سے اتنا واقف نہیں تھا کہ اس کا ایک ایک بول سمجھ پاتا، مگر آنند رام نے اس وقت ساز و آواز کا جو سما باندھا ہوا تھا وہ بلا شبہ روح کے تاروں کو چھیڑ دیتا تھا۔ 20-25 حسین و جمیل، نازک اندام، سر و قامت اور توبہ شکن ہپی لڑکیوں کا یہ جلوس عجب وحشیانہ رفتار سے پتھر، چٹانیں اور ٹیلے عبور کرتا دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پھر اچانک دریا کی سمت سے ان پانچوں نے مل کر پوری قوت سے ہرے راما ہرے کرشنا کا نعرہ مارا اور آنند رام کی لاہوتی آواز کا تعاقب کرتے اس کے جلوس کے استقبال کو لگ گئے۔ ان پانچوں کو سامنے پا کر آنند رام نے آخری بار طویل نعرہ مارا اور یکلخت اس کی آواز تھم گئی۔ ایک سحر سا تھا جو ٹوٹ گیا، مگر اس کے ساتھ آنے والی لڑکیاں ابھی تک اس سحر میں بری طرح گرفتار تھیں۔ وہ اپنے آزار میں مبتلا آوارہ روحوں کی طرح اچھل اچھل کر وارفتگی کے عالم میں وحشیانہ آوازوں میں مسلسل ہرے راما ہرے کرشنا کے نعرے لگانے لگی تھیں۔ وہ اس وقت مشرقی سرزمین پر ضرور تھیں، مگر ان کا اپنا وطن مغربی تھا۔ وہ مشرق کے ایک نام نہاد روحانی پیشوا کے آدرش سے متاثر تھیں، لیکن ان کا اپنا طرز اظہار مغربی ہی تھا۔ وہ اچھل رہی تھیں، ناچ رہی تھیں، مگر ان کے قدم تیز رقص کے انداز میں پڑ رہے تھے۔ مجھے بے اختیار کراچی کے ہوٹلوں میں نئے سال کے استقبال میں منعقد ہونے والے رقص کی وہ شب دار محفلیں یاد آ گئیں جن میں جوڑے وحشیانہ مغربی موسیقی کا ساتھ دیتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر رات کے 12 بجے جب چند ثانیوں کے لیے ساری روشنیاں گل کر دی جاتی، گرجوں کے گھنٹے گنگنانے لگتے تھے، ساحل پر جہازوں کے ہوٹرز پوری قوت سے چیخ اٹھتے تھے، تو رقص کا کی فضا نیک ترین تمناؤں کے بلند آہنگ اظہار اور بدترین گناہوں کی بے آواز آرزو سے دہک اٹھتی ہے، اور جب روشنیاں جل اٹھتی ہیں تو ہنستے مسکراتے چہرے پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ناچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چرن سنگھ اور کرشن کمار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بدماش اور پراسرار رشی کے قدم چھوئے۔ تینوں لڑکیوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ پھر آنند رام نے نہ جانے ان ناچتی اچھلتی لڑکیوں سے کیا کہا کہ مشینی انداز میں وہ سب ساکت ہو گئیں اور چند ہی ثانے میں ان کے چہروں کی تازگی اور شگفتگی تھکان میں ڈھل گئی۔ چمکتی جگمگاتی آنکھوں میں بے رونقی سی تیر گئی۔ حسن کی چکا چوند بھی کچھ مان نظر آنے لگی تھی۔ چھولداریوں تک کا چند سو گز کا فاصلہ خاموشی کے ساتھ چرن اور کرشن کی رہنمائی میں طے ہوا۔ آنند رام بڑی چھولداری میں جا گھسا، اس کے ہمراہ وہ پانچوں بھی تھے۔ باقی تمام لڑکیاں چھوٹے خاموں میں چلی گئیں۔ چند منٹ پہلے تک جو فضا شور اور ہنگامے سے گونج رہی تھی وہاں اب اکتاہٹ آمیز سکوت طاری تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس پہاڑی سے اترنے لگا۔ اس وقت تک ہر طرف شام کا سرمئی دھندلا کا پھیل چکا تھا۔ میں نے خفیہ ٹھکانے سے دوسرا ریوالور بھی لے لیا۔ اسی وقت مجھے فضا میں چرس کی بوجھل سی بو تیرتی محسوس ہوئی اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ چھولداریوں میں اس وقت شاید باجماعت چرس پی جا رہی تھی، اسی وجہ سے ادھر سکوت طاری تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وہاں اتنا گہرا اندھیرا پھیل گیا کہ چند قدم دور کی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ دن کی روشنی میں اس دراڑ کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ ہر قسم کے حشرات الارض سے پاک تھی، لہٰذا میں وہیں لیٹ گیا۔ پچھلی پوری رات بھاگ دوڑ میں گزری تھی۔ بٹ کے ہمراہ 0 پوائنٹ سے ایرو کلب، پھر نوا کوٹ ایئر فیلڈ سے فرار کے بعد میں نے ایک پل بھی آرام نہیں کیا تھا، لہٰذا لیٹتے ہی ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے بھی غنودگی کی شدید لہر سے مقابلے کی کوشش نہ کی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آنند رام اب کم از کم 3 راتیں اسی جگہ بسر کرے گا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے وہ خواب تھا یا حقیقت، میں نے ایک بہت تیز نسوانی چیخ کی آواز سنی اور ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ چند لمحوں تک میں اسی جگہ بیٹھا رہا، پھر تجسس اور تحفظ کے پیش نظر دراڑ سے دریا کی سمت بڑھنے لگا۔ نہ جانے وہ کیسی چیخ تھی جو دوبارہ سنائی نہ دی۔ ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔
چولداریوں میں بھی زندگی کے آثار مفقود تھے. وہ لوگ بھی شاید سفر کی تھکان سے نڈھال ہو کر گہری نیند سو رہے تھے. ابھی میں نے دراڑ کے دہانے پر ہی قدم رکھا تھا کہ چولداریوں کے قریب تاریکی میں ایک مدھم سا انسانی حیولہ حرکت کرتا نظر آیا. میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے اور میں نے بے اختیار دونوں ریوالور نکال لیے. میں دراڑ کے دہانے پر پوری طرح تیار کھڑا تھا اور وہ انسانی حیولہ چولداریوں سے میری ہی طرف آ رہا تھا. میں اچانک واقعے کی وجہ سے غنودگی کی لہر سے نجات پا چکا تھا اور میرے حواس پوری طرح کام کرنے لگے تھے. آخرکار میں نے اس حیولے کو پہچان لیا. میرے ہاتھوں میں دبے ریوالوروں کے دہانے نیچے جھک گئے. تھوڑی دیر میں وہ لڑکی میرے روبرو آن پہنچی. اس کے داہنے ہاتھ میں ایک تھیلا جھول رہا تھا. اس نے ایک طویل سانس لے کر وہ تھیلا میرے حوالے کر دیا. اس میں گوشت اور خشک مچھلی کے کچھ سربند ڈبے ہیں. کھولتے ہوئے پانی سے بھرا تھرموس، کافی کا ڈبہ اور سگریٹیں موجود ہیں. تم کفایت سے کام لو نا تو 2-3 روز تک بڑی آسانی سے گزارا کر سکتے ہو. ان سب چیزوں کا شکریہ. میں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا. ذرا یہ تو بتاؤ ابھی چیخ کی آواز کیسی آئی تھی؟ چیخ؟ ادھر تو بہت عرصے سناٹا چھایا ہوا ہے. تو وہ میرا وہم ہوگا پھر. میں نے کہا آج رات آنند رام خلاف معمول اپنی چولداری میں بالکل تنہا ہے. اس نے پردے مضبوطی سے بند کیے ہوئے ہیں اور اندر کسی مرگھٹ کا سا سناٹا چھایا ہوا ہے. ورنہ آج رات تو یہاں ادھم ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اس نے دراڑ میں قدم رکھتے ہوئے کہا. لعنت بھیجو اس پر. میں نے آنند رام کی طرف سے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا. مجھے تمہارے دیسی پوپ اور اس کی مصروفیات سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک بات پوچھوں؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد دراڑ میں لڑکی کی مدھم سی آواز ابھری. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ یک بیک میرا دل دھڑک اٹھا، مگر میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے فراغ دلی کے ساتھ کہا. ضرور پوچھو. تمہارا نام کیا ہے؟ علی شیر. میں نے ذہن میں آنے والا پہلا نام دہرا دیا. بے اختیار اس کے منہ سے گہرا ساز خارج ہوا. چرن سنگھ شہر سے چند ناقابل یقین خبریں لے کر آیا ہے. کیا ان خبروں کا میرے نام سے کوئی تعلق تھا؟ ہاں، کسی حد تک. کل رات کھٹمنڈو سے ایک تربیتی طیارہ خلاف معمول نواکوٹ ایئر فیلڈ پر آیا تھا. طیارہ رن وے کے آخری حصے پر تاریکی میں رکا اور گراؤنڈ مین کے اشاروں کے باوجود وہاں سے نہ ہلا اور نہ ہی اس کے انجن بند کیے گئے. گراؤنڈ مین طویل انتظار کے بعد ڈرتے ڈرتے طیارے تک پہنچا اور سیڑھی کے ذریعے کھڑکی سے کاکپٹ میں جھانکا تو اندر پائلٹ کی لاش پڑی ہوئی تھی. کسی نے اسے پستول سے ہلاک کیا تھا. پھر دن میں شہر کے نوا میں کھٹمنڈو کے سب سے بڑے گروہ بند ہپی بٹ کی لاش ملی. اسے بھی پستول سے ہی مارا گیا تھا. بٹ کے نام سے تو لوگ کانپا کرتے تھے. پولیس ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکی کہ بٹ نواکوٹ کیسے آیا اور اسے کس نے ہلاک کیا. پر اس سارے قصے میں میرا نام کہاں آتا ہے؟ مہارشی آنند رام نے قصہ سننے کے بعد بتایا کہ اسے صفدر نامی ایک جلا وطن اسمگلر پر شبہ ہے جو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا نیپال آ پہنچا ہے. ان دنوں وہ نیپال کا ہوا بنا ہوا ہے اور مجرموں کی بعض زیر زمین تنظیمیں اس کے خون کی پیاسی ہو رہی ہیں. میں یہ سن کر کانپ اٹھا. آنند رام واقعی مسئلے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، مگر اس لڑکی کو کسی شبے کا موقع نہ دینے کی نیت سے میں کھوکھلی آواز میں زور سے ہنسا. تو تم مجھے ہی صفدر علی سمجھ رہی تھی؟ عورتیں واقعی کم عقلی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. یقین تو مجھے بھی نہیں تھا، مگر تم جن پراسرار حالات میں مجھ سے آن ٹکرائے ان کی بنا پر معمولی سا شک تو ہوا تھا مجھے. پھر تمہارے پاس پستول بھی تو موجود تھا. مجھ جیسی زندگی بسر کرنے والا کوئی بھی شخص نہتا مرنا پسند نہیں کرتا. وہ مزید کچھ دیر میرے پاس رکی رہی. اتنی رات گئے میرے پاس آنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اسے میری ضروریات کا احساس تھا، بلکہ وہ کسی طلب سے بے چین ہو کر میرے پاس آئی تھی. اس کی زبانی حالات کا علم ہونے کے بعد میرے مزاج کی ساری رنگینی دہشت اور خوف میں گم ہو چکی تھی، مگر میں نے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا. جب وہ چولداریوں کی طرف لوٹی تو میں دراڑ کے دہانے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس رات کے باقی لمحات میں نے سخت اضطراب اور ذہنی اذیت کے عالم میں گزارے، اور جب صبح کا اولین دھندلکا اس حسین وادی میں نمودار ہوا تو چولداریوں کی طرف سے اچانک مہارشی آنند رام کی کرخت اور بلند آہنگ آواز گونجی. وہ بار بار ہرے راما کا نعرہ مستانہ لگا رہا تھا. میں دراڑ کے دہانے پر ایسی جگہ آ جما جہاں سے میں محفوظ رہتے ہوئے سارا منظر دیکھ سکتا تھا. آنند رام اپنی بڑی چولداری کے باہر کھلی فضا میں کھڑا ہوا تھا. مالائیں اور زنجیریں بدستور اس کے استخوانی ڈھانچے پر جھول رہی تھیں. اس کے گرد خوبصورت سفید فام لڑکیاں عقیدت کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے داسیوں کی طرح کھڑی تھیں. آنند رام کے نعروں سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے چونک چونک کر خوفزدہ آوازیں نکال رہے تھے. ندی کا شفاف پانی ننھے منھے پتھروں سے الجھتا بے آواز بہتا چلا جا رہا تھا. آنند رام نے پھر آہستہ آہستہ اپنے آہنی کڑوں اور چمٹے کے باہمی ٹکراؤ سے سر جگانے کی کوشش کی، اور جب اس آہنی جھنکار نے ایک سر کی صورت اختیار کر لی تو اس نے آفاقی آہنگ میں ایک بھجن الاپنا شروع کر دیا.
یہ اس وادی میں نئی صبح کا ظہور تھا۔ سورج طلوع ہونے تک آنند رام بھجن اور مقدس اشلوک پڑھتا رہا اور سورج طلوع ہونے پر وہ زمین پر آلتی پالتی مار کر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے حلقہ بند ہو گئیں۔ چرن سنگھ اور کرشن کمار کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب سورج سر پر آنے سے قبل آنند رام نے اپنی عبادت ختم کی ہی تھی کہ وہ ویرانہ کسی طاقتور جیپ کے انجن کے شور سے گونج اٹھا۔ میرے ساتھ ہی آنند رام اور اس کی ساتھی لڑکیاں بھی بری طرح چونک گئیں۔ ذرا ہی دیر میں پولیس کی ایک جماعت وہاں آن پہنچی۔ میں خطرہ بھانپتے ہی خوردنوش کے سامان کا تھیلا سنبھال کر اس دراڑ سے عقبی میدان میں نکلتا چلا گیا۔ شاید وہ لوگ بٹ اور اجیت پال کے قاتل کی تلاش میں اس طرف آ نکلے تھے۔ پولیس پارٹی کو شاید وہاں کوئی کارآمد سراغ نہ مل سکا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی نئی کمین گاہ میں جیپ کے انجن کا دور ہوتا ہوا شور سنا اور اطمینان کا سانس لے کر دراڑ کی طرف واپس چل دیا۔ شام کے وقت پہاڑی ندی کے کنارے گھنیرے درختوں کے سائے میں آنند رام نے ایک عجیب تقریب سجائی۔ وسط میں خشک لکڑیوں کا دھیما سا لاؤ روشن کیا گیا۔ اس کے گرد ساری لڑکیاں حلقہ زن تھیں۔ کرشن کمار اور چرن سنگھ الاؤ کو روشن رکھنے میں کوشاں تھے۔ پھر آنند رام گیروے رنگ کی دھوتی اور اپنے سنگی و آہنی زیورات کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے باری باری تمام لڑکیوں کے رخسار چوم کر انہیں کچھ دعائیں دی اور پھر الاؤ کے قریب جا بیٹھا۔ ٹھوکر مار کر دہکتے ہوئے انگارے دور تک پھیلا دیے اور برہنہ پا ان پر ٹہلنے لگا۔ اس کے گمبھیر چہرے پر لازوال سکون رقصاں تھا۔ ہرے رام! انگاروں پر ٹہلتے ٹہلتے آنند رام چیخا۔ سب لڑکیوں نے ہم آواز ہو کر یہی نعرہ دہرایا، ہرے کرشنا، ہرے رام! آنند رام نے پورے جسم کو لہرا کر آہنی اور پتھر کی مالاؤں سے جھنکار پیدا کی اور وہ ویرانہ اس وحشیانہ موسیقی سے گونج اٹھا۔ آنند رام خود ساختہ سازوں کے ماورائی آہنگ پر دھیمے دھیمے انداز میں گا رہا تھا اور انگاروں پر رقص کر رہا تھا۔ اس کے معتقد سفید فام ہپی لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر والہانہ انداز میں اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ آنند رام کی آواز، زنجیروں اور چمٹے کا شور اور تالیوں کی تیز آواز مزید تیز ہوتی گئی اور آنند رام کے قدم بجلی کی سی سریعت کے ساتھ دہکتے انگاروں پر مچلنے لگے۔ لڑکیاں بھی سرور میں آ کر ناچنے لگیں اور وہاں ایسا سما بن گیا تھا کہ میں خود کو اس ماحول کا ایک جز سمجھنے لگا۔ شام کے سائے تیزی سے گہرے ہوتے چلے گئے۔ اندھیرا چھا گیا۔ زمین پر پھیلے ہوئے انگارے ننھے ننھے ساکن نقطوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کا دھیما دھیما دہکتا انعکاس سفید سفید نسوانی پنڈلیوں کو کشش انگیز بنا رہا تھا۔ پھر میں نے وہاں ایک عجیب تماشا دیکھا۔ آنند رام اب تک آنکھیں موندے گا رہا تھا۔ اس نے پھر اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ناچتے ناچتے جب اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں سر سے پیر تک لرز گیا۔ اس کی آنکھیں خونے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، ڈھیلے حلقوں سے باہر ابلتے محسوس ہو رہے تھے اور اندھیرے میں وہ دو آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ آنند رام نے جب اپنی شعلہ بار آنکھیں نیچے کی تو اس کے سامنے پڑے ہوئے نیم جان انگارے اتنی تیزی سے دہک اٹھے کہ ان کے اوپر ہلکے ہلکے شعلوں کی لپک نظر آنے لگی۔ پھر جوں جوں اپنا رخ بدلتا جا رہا تھا، اسی طرح وہ تیز آنچ بھی دائرے کی شکل میں اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ نہ جانے آنند رام کی آنکھوں میں کیا مقناطیسی سحر پوشیدہ تھا کہ انگارے بھڑک رہے تھے۔ آشفتہ سر ہپی لڑکیوں نے اپنے پوپ کی نظروں کا ایک کرشمہ دیکھا تو ہندو دیوداسیوں کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر مہارشی کے سامنے جھکتی چلی گئیں۔ چرن سنگھ اور کرشن کمار کے بدن کانپ رہے تھے اور وہ آنند رام کے سامنے سجدے میں گرے پڑے تھے۔ آنند رام کچھ دیر مزید اسی طرح ناچتا رہا، پھر یک بیک اس کے قدم رک گئے، آواز دم توڑ گئی اور گونجتے ویرانے میں غیر فطری سا سناٹا چھا گیا۔ آنند رام بے آواز قدموں سے چلتا انگاروں سے زمین پر اتر آیا۔ اس کے نیچے آتے ہی تمام لڑکیاں تیزی سے اس کی طرف لپکیں اور والہانہ انداز میں اس کے بدن سے لپٹ کر اس گنجے، بدصورت، نحیف و نزار اور کریہ رشی پر بوسوں کی بھرمار کر دی۔ آنند رام ان کی سرگرمیوں پر اپنا سکون برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے ایک باواز گہرا سانس لے کر ان سب کو اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہا، مگر وہ لاکھ پراسرار اور باقوت سہی، مگر اس کی دسترس اتنی وسیع نہ تھی۔ اس نے اپنی گرفت میں آئی ہوئی لڑکیوں کو چند ثانیوں بعد ہی چھوڑ دیا اور اپنی چھولداری کی طرف چل پڑا۔ اس دوران میں چرن سنگھ اور کرشن کمار بھی اپنا اپنا شکار چن چکے تھے۔ آنند رام کے چھولداری میں داخل ہوتے ہی دونوں حسن بے لگام کے اس انگبوں میں گھر گئے۔ وہ راجہ اندر کی طرح سندر، باقی سجیلی ناریوں کے غول میں گھرے ہوئے تھے، مگر ان کی توجیہات اپنے مخصوص نشانوں پر مرکوز تھیں۔ پھر وہ دونوں بھی اپنی ساتھیوں کو لے کر تاریکی میں کسی طرف نکل گئے۔ باقی لڑکیاں کھلے آسمان تلے ان رنگین لمحات میں تنہا رہ گئیں۔ ان کی تعداد کافی تھی، مگر پھر بھی وہ تنہا تھیں۔ ان کی مسرت کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ آنند رام کی قناعت کی تلقین پر یقین رکھتی تھیں۔ ان کے لبوں میں نشاور سگریٹیں آ گئیں۔ دبے دبے جذبات کی طرح چند شعلے لپکے اور فضا میں دھوئیں کی ملگجی لکیریں تیرنے لگیں۔ میں دراڑ میں ایک چٹان کے سہارے اپنی پشت ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں سب کچھ صحیح، مگر ایک انسان ہی تھا جو اپنے جذبوں کی بے پناہ قوت کے سامنے کسی حقیر کیڑے کی طرح بے بس ہوتا ہے۔
میرے وجود میں حیوانیت کا جوالا مکھی دہک رہا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ اچانک دراڑ کے دہانے کے قریب ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر علی! تاریکی میں ایک مانوس سرگوشی ابھری اور میں کسی عیار چیتے کی طرح دبے قدموں دراڑ کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ آنے والی میری موجودگی کی رازدہ وہی ہپی لڑکی تھی جس کے لمس سے میں 2 بار خوب آشنا ہو چکا تھا۔ مجھے سامنے پاتے ہی وہ تیزی سے اندر آئی۔ مجھے افسوس ہے کہ آنند رام نے آج کی رات تمہیں منتخب نہیں کیا۔ شاید آنے والی رات تمہارا مقدر یاوری کر جائے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور آنے والی رات بھلا کس نے دیکھی ہے؟ وہ آج رات خلاف توقع گمنام راستوں پر نکل جائے گا۔ وہ میرے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، آج رات؟ میں نے چونک کر اسے اپنے سے الگ کیا۔ ہاں، آج رات جہنم میں جائے وہ۔ آؤ نا، ہم بھی اس رات کا جشن منائیں۔ میں اس سے آنند رام کے پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اگر میں اس کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسی وقت ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور شاید میری موجودگی کا راز بھی افشا ہو جاتا۔ میں نے فوری طور پر اپنے اہم ترین مقصد کو پس پش ڈال دیا اور خود کو اس لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور جب اسے اپنے وجود کی نسوانی وحشت سے نجات ملی تو وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ آنند رام آج کیوں جا رہا ہے ہنی؟ آج دوپہر میں پولیس ادھر آئی تھی، شاید تم نے بھی دیکھا ہو۔ نہیں، دوپہر کے وقت میں ندی میں غسل کرنے کی نیت سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ آنند رام غیر ملکی ہپیوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیاں کھٹمنڈو سے آ رہی ہیں۔ پولیس برڈ کے مرڈر کے سلسلے میں کوئی سراغ پانے کی کوشش میں یہاں تک آئی تھی اور انہوں نے آنند رام سے کافی دیر تک سوالات بھی کیے تھے۔ کوئی نتیجہ؟ نتیجہ کیا رہتا؟ وہ لوگ تو چلے گئے اور اب آنند رام یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا۔ اسے اندیشہ ہے کہ پولیس بٹ کے قتل کے سلسلے میں اسے بھی ملوث کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ کیوں؟ مقامی لوگ آنند رام کی باغیانہ تعلیمات سے سخت متنفر ہیں اور اس امر سے حکام بھی واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنند رام سے نمٹنے کے لیے وہ اس بہانے کی آڑ لے لیں۔ بات معقول تھی، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس سے لوٹ کر گئی تو میں نے خردنوش کے تھیلے میں ہی دونوں ریوالور ٹھونسے اور اپنی کمین گاہ سے نکل گیا۔ چولداری کے باہر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا، لیکن اندر سے آنے والی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ رات وہاں خرمستی میں ہی بسر ہوگی۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ دبے قدموں آنند رام کی بڑی چولداری کے عقب میں پہنچا اور کافی تلاش کے بعد ترپال کے ایک سوراخ کے ذریعے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر ایک چوبی تپائی پر ایک سایہ بے خبر سو رہا تھا۔ اندر اندھیرا ہونے کے باوجود میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ وہ آنند رام نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے دوسرے رخ سے بھی چولداری میں جھانکا، لیکن وہاں بھی اس خبیث مہارشی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھ پر شدید جھلاہٹ سوار تھی۔ لڑکی کی ضد کے باعث میں نے کافی وقت ضائع کر دیا تھا اور میری تمام محنت کے باوجود رشی مجھے جل دے کر صاف نکل گیا تھا۔ میں نے چولداری سے ہٹ کر اطراف میں نگاہ ڈالی، مگر دور دور تک درختوں کے ساکت ہیولوں کے سوا کسی کا وجود نہ تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی جگہ کھڑا یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ آنند رام کے سفر کی سمت کے بارے میں چرن سنگھ اور کرشن کمار سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پھر میں نے باری باری بقیہ دونوں چولداریوں میں جھانکا۔ ایک میں تمام ہپی لڑکیاں زمین پر پڑی کروٹیں بدل رہی تھیں، دوسری میں وہ دونوں وحشی اپنی متوقع سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ میں اس وقت سوچ بچار میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دونوں ریوالوروں کی زد پر ان سب کو للکاروں گا اور خون ریزی کی پرواہ کیے بغیر چرن یا کرشن سے آنند رام کے بارے میں معلوم کروں گا۔ مگر عین اس وقت جب میں چولداری کے سر پر تھا، اس کا پردہ ہلا اور اگلے ہی لمحے کرشن کمار باہر آ گیا۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ جب قسمت ساتھ دے تو انسان کو بڑے خطرات سے گریز کرنا چاہیے، لہٰذا میں دوبارہ آڑ میں ہو گیا۔ کرشن کمار ایک ہاتھ میں جگ لیے شاید پانی لینے ندی کی طرف ہو لیا۔ میں بھی پوری احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب کرشن کمار جگ بھرنے کے لیے ندی کے کنارے بیٹھا تو میں نے پیچھے سے جا کر اس کا منہ پوری قوت سے اپنی ہتھیلی سے دبوچ لی اور ریوالور کی وزنی نال سے اس کے رخسار کی ہڈی پر ضرب لگا کر دھیمی آواز میں غرایا، اگر ذرا بھی شور بچانے کی کوشش کی نا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ اس دھمکی کے بعد میں نے اس کے دہانے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ تم کون ہو؟ صفدر علی، بٹ کا قاتل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آنند رام کس طرف گیا ہے؟ وہ بڑی چولداری میں ہے۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اسے کس سمت میں سفر کرنا تھا، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ ندی کے پار سیتاواتی کے ویران غاروں کی طرف گیا ہوگا۔ وہ ندی کے دوسرے کنارے پر پھیلے ہوئے گھنے جنگلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا وہ ندی میں تیر کر گیا ہوگا؟ نہیں، آگے ندی کا پارٹ بہت کم ہے، وہاں شتیروں کا پل بنا ہوا ہے۔ وہ شمال کی طرف سر اٹھا کر بولا۔ اس کے لہجے میں سچائی کی بو ضرور تھی، مگر میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ اٹھو،
आनंद राम के मिलने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर मुझे भटकाने की कोशिश की तो बेदरेक मार डालूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त इधर का रुख करना भी खतरनाक है। 1-2 मील आगे घने जंगल गीदड़ और सूअर से भरे पड़े हैं। तुम भी इधर ना जाओ, बेमौत मारे जाओगे। वो जमीन से उठा तो उसका बदन कांप रहा था। और आनंद राम क्या उधर खुदकुशी करने गया है? मैंने झल्लाहट में उसकी कमर पर ठोकर दे मारी। वो अवतार है, उसकी नज़रों में अजीब तिलिस्म है। वो जिसे नज़र भर कर देख लेता है वो उसका ताबे हो जाता है। तुम्हारा रिवॉल्वर कब तक तुम्हारा साथ देगा? अगर हम पर गिदड़ों का कोई गोला आन पड़ा ना तो 2-4 ही मरेंगे और बाकी मुश्तैल होकर हमारे टुकड़े उड़ा देंगे। जल्दी चलो, अगर जान प्यारी तो जंगल में घुसने से पहले मुझे आनंद राम तक पहुंचा दो, वरना मेरा और तुम्हारा आशा एक ही होगा। वो चू चरा किए बगैर मेरे आगे हो लिया। नदी के किनारे किनारे वो शुमाल की सिमत में मेरी रहनुमाई करता रहा। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। बदन बुरी तरह कांप रहा था। पैर डालता कहीं था, पड़ता कहीं था। कई बार वो लड़खड़ा कर मुंह के बल भी गिरा, मगर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। उसे मेरी जानिब से हर लम्हे किसी इंतहाई इक़दाम का खतरा था। तुम वही सफदर अली हो जिसने खटमंडू में कई खून किए थे? हाँ, और इस तादाद में किसी भी लम्हे एक का इजाफा हो सकता है। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, मेरे लिए चलना भी दुश्वार हो रहा है। वो तकरीबन रो दिया। आनंद राम सीतावादी के आरों की तरफ क्यों गया है? भगवान जाने, वो तो हर बरस ही जाता है, मगर उसकी असल मंजिल किसी को मालूम नहीं। वो इस बार 3 दिन के बजाय 1 दिन में यहाँ से क्यों भाग निकला? वो बड़ी शक्तियों का मालिक है। शायद उसे मालूम हो चुका था कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, मगर हम गुनाहगार इन अवतारों की बातें क्या जाने भला। हत्तुल इम्कान तेज रफ्तारी से चलते हुए हम जल्द ही उस मकाम पर जा पहुंचे जहां नदी का पाड़ 18-20 फुट रह गया था, मगर बहते पानी के शोर से पता चल रहा था कि यहाँ नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है। एक मकाम पर चंद देवहैकल शहतीरों को किनारों पर जमा कर नदी उबूर करने का रास्ता बना लिया गया था। उससे गुजरकर हम दूसरे किनारे पर पहुंचे और अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। हम तकरीबन 1 घंटे तक उस दुश्वार गुजार और तारीक जंगल में बढ़ते रहे। फिर अचानक मेरे कानों में आहनी जंजीरों की हल्की हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई ढीली ढाली जर्रा पहने चल रहा हो। महर्षि करीब ही है। कृष्ण कुमार वो आवाज़ सुनते ही रुक गया। और आगे, जब तक मुझे यकीन ना हो जाए तुम वापस नहीं जा सकोगे। मैंने उसे धक्का दिया। हमारी रफ्तार तेज थी। थोड़ी देर में वो आवाज़ें इतनी वाज़ेह हो गईं कि किसी शुबे की गुंजाइश न रही। साथ ही आनंद राम के गुनगुनाने की आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी। शायद वो अपने गिरदोपेश से बेपरवाह अपनी सोच में डूबा आगे चला जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि कृष्ण कुमार को वहीं ख़त्म कर दूं, मगर उसमें अंदेशा था कि रिवॉल्वर का शोर या गला घोटने की सूरत में कृष्ण कुमार की चीखों पुकार से आनंद राम चौकिन्ना हो जाता और मेरा काम मुश्किल हो जाता। इतनी देर में मुझे यह अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि कृष्ण कुमार इंतहा दर्जे का बुज़दिल और डरपोक है और ज़रा भी ख़तरा मोल लेना पसंद नहीं करेगा। बस अब तुम यहीं से लौट जाओ। अगर ज़रा भी बदमाशी की ना तो पाताल में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर वापस मुड़ा और तकरीबन दौड़ता हुआ वापस हो लिया। मैं रिवॉल्वर बदस्त आहनी जंजीरों की आवाज़ पर आनंद राम के ताक़ुब में बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद फिज़ा में गिदड़ों की नहुसत भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले एक आध आवाज़ उभरती, फिर उनका गोल का गोल रोने लगता। ये आवाज़ें गो काफ़ी दूर थीं, मगर मेरा अंदाज़ा था कि सफ़र अगर इसी रफ्तार से जारी रहा तो 1 आध घंटे बाद मैं इस ख़तरनाक इलाके में जा पहुँचूँगा। ये सोचते हुए मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी ताकि आनंद राम से करीब ही रहूं और जंजीरों की आवाज़ के बजाय अपनी निगाह से उसका ताक़ुब करूं। अगर जंगली दरिंदों के शोर में आनंद राम की मालाओं की आवाज़ दब जाती तो मैं एक बार फिर बेयारो मददगार रह जाता। मुझे सीतावादी का रास्ता भी मालूम नहीं था। एक बार आनंद राम को खो देने के बाद मेरे लिए नवाकोट की वापसी या जंगलों में भटकने के सिवा कोई चारा न रह जाता। आनंद राम के गुनगुनाने की आवाज़ डूब डूब कर उभर रही थी। वो अजब बेखौफ आदमी था कि इस कदर कठिन और पुरखतर रास्ते पर रात के पुरहौल अंधेरे में यूं बेधड़क चला जा रहा था। मेरे लिए तन्हा इस सफ़र का तस्वुर भी लर्ज़खेज़ होता, मगर अब मुझे याद थी कि मुझसे आगे एक और आदमी का रास्ता भी यही है। कुछ ही देर बाद मेरी तगोदो रंग लाई। खुदरा झाड़ियों, दरख्तों और जंगली बेलों के दरमियान आनंद राम का तारीख हेवला यकसा रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आ गया। जंगली गीदड़ और सुअर अब कुर्बो जवार में बोल रहे थे। उनकी पुरहौल आवाज़ों ने पूरे जंगल को सर पे उठा रखा था। आने वाले नामालूम मगर मुहीब खतरात के तस्वुर से मेरे बदन में चूंटियां सी रेंग रही थीं। मुझे अब तक ये तवक्को थी कि शायद आनंद राम भयानक जंगलात से पहले कहीं रुकेगा, लेकिन वो खबीस तो किसी बदरू की तरह घने जंगलात में घुसता ही चला जा रहा था। उसे अपनी ज़ात पर हद से ज़्यादा भरोसा था, मगर मेरे लिए किसी माफूकुल फितरत या पुरस्कार तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल ही अहमकाना था। मेरी समझ में नहीं आता था कि उसे आगे बढ़ने से क्यों कर रोका जाए। फिर चलते चलते अचानक आनंद राम ने चिमटा बजाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्णा हरे रामा का आलाप करने लगा।
یہ آوازیں خوابناک سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئیں۔ گیدڑوں کا شور یک بیک تیز ہو گیا، ساتھ ہی جنگل میں درندوں کے ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شدید خنکی کے باوجود اس وقت میرا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا، مگر آنند رام کی تازہ ترین حرکتوں کی وجہ سے میرے اعصاب قدرے بحال ہوئے۔ آنند رام بلا شبہ ان جنگلی درندوں کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ ایسے جانور شور و غل سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔ اگر وہ خاموشی سے چلتا رہتا تو کہیں نہ کہیں لقمہ اجل بن گیا ہوتا، لیکن اپنی ذات اور تجربے پر اعتماد کے باعث وہ اب تک ہر طرح سے محفوظ تھا، اور اس کا یہی تجربہ اس کے اندھے معتقدین کے لیے روحانی قوتوں کا کرشمہ قرار پاتا۔ میرے اور آنند رام کے درمیان بمشکل 15-20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ پوری قوت سے شور و غل مچاتا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ آخر کار ہم جنگل کے ایسے حصے میں جا پہنچے جہاں جانوروں کی آوازیں نہایت قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ اندھیرے میں ان کی بڑی بڑی متوحش نگاہیں چمکتی، پھر وہ خوفزدہ آوازیں نکالتے کسی طرف بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ کوئی طاقتور درندہ بھڑک کر میری داہنی طرف کی جھاڑی سے نکلا اور پوری قوت سے مجھ سے ٹکراتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا۔ میں اچھل کر ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ اس وقت میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ ضبط کی۔ جب میں اٹھا تو میرے تھیلے کا سامان منہ بند ہونے کے سبب محفوظ رہ گیا تھا، ورنہ اس آفت ناگہانی میں میری ساری جمع پونجی بکھر کر رہ جاتی۔ وہ گھنا جنگل شیطان کی آنت کی طرح وسیع تھا۔ پوری رات میں اسی خوف آور ماحول میں آنند رام کا تعاقب کرتا رہا، اور وہ خبیث بوڑھا کسی نہ تھکنے والی بدروح کی طرح چیختا چلاتا گاتا بجاتا آگے بڑھتا رہا، سیتا وادی کے ویران غاروں کی طرف۔ خدا خدا کر کے آسمان پر سفیدی کے کچھ آثار نمودار ہوئے، جنگلی جانوروں کا شور مان پڑنے لگا، اور میں نے آنند رام سے فاصلہ کچھ زیادہ کر لیا۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد ہم جنگل کی حدود سے نکلنے لگے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آنند رام کا تعاقب کرنے والے کامیابی سے ہمکنار کیوں نہ ہو سکے۔ یہ تو میں سن چکا تھا کہ آنند رام ہر برس نواکوٹ سے آگے کے سفر پر کسی اندھیری رات میں ہی نکلتا ہے۔ پھر بھلا اس خوفناک جنگل میں کس کا پتا تھا جو خوخار غراہٹوں کے سامنے اپنی چیخوں پر قابو پا سکے؟ اور یوں آنند رام ہمیشہ پوری بے فکری سے اس جنگل کے پار جا نکلتا تھا، اور اس کا پیچھا کرنے والے یا تو راستے سے ہی لوٹ جاتے تھے یا جنگلی جانوروں کا شکار ہو جاتے تھے۔ دوپہر تک جنگل پیچھے رہ گیا۔ میرا کام اب بہت کٹھن تھا۔ سامنے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں سے بھرا ایک میدان پھیلا ہوا تھا، جس کے پس منظر میں سربفلک چوٹیاں چمک رہی تھیں۔ اس میدان میں خود کو آنند رام کی عقابی نظروں سے بچانا بہت مشکل کام تھا۔ وہ بے تکان چلا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا کہ اچانک وہ پیچھے کی طرف پلٹا۔ میں جس حالت میں تھا اسی طرح کھڑا رہ گیا۔ صفدر، آخر تو میرے پیچھے یہاں تک آ ہی پہنچا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ پہلی نظر میں مجھے پہچان چکا ہے۔ رشی جی، میں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے سانگ رچانا ہی ضروری سمجھا۔ میں نے کیمیا کی خاطر اپنا گھر بار اجاڑا ہے، سکھ چین لٹایا ہے، مگر تمہاری مدد کے بغیر یہ سب بیکار ہے۔ اپنا گھر بار اجاڑا ہے یا دوسروں کا؟ جب بھاٹیا میرے پاس تھا تو میری ہمدردی جیتنے میرے پاس آیا تھا۔ اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ تجھ سے بڑا موذی روئے زمین پر پیدا نہ ہوا ہوگا۔ تو نے ان گل رنگ وادیوں میں انسانی لہو کا بیوپار کیا، اپنے محسنوں پر وار کیے، بٹ کو ٹھکانے لگایا، اور اب میرے سامنے تو مسکین بن رہا ہے۔ میں راستے کی ہر رکاوٹ کو گراتا تمہارے پیچھے آئی ہوں رشی جی، مجھے مایوس نہ کرو۔ میں چہروں کا حال دل سے جان لیتا ہوں مورکھ۔ میں جانتا ہوں کہ جب مجھ سے تیرا کام نکل جائے گا نا تو میں بھی تیرے وار سے نہیں بچ سکوں گا۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو تمہارا علم جھوٹا ہے۔ مجھے اس الزام پر طیش آ گیا۔ خاموش، لوٹ جیسی جگہ سے، ورنہ میں تجھے برباد کر دوں گا۔ آنند رام چمٹا لہرا کر چیخا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اچانک میرے ذہن پر سرور کی دھن سی چھانے لگی۔ پوری کائنات آنند رام کی دہکتی آنکھوں میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ پل کے جھپکائے بغیر مجھے گھور رہا تھا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ محمد، مجھے خیال ہے کہ آنند رام تنویم کا ماہر اعظم ہے۔ اس سے نگاہیں چار کرنے والے اس کے سامنے کسی حقیر چوہے کی طرح بے بس ہو جاتے ہیں، اور وہ مجھے باتوں میں لگا کر تنومی کیفیت میں لانا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو میں کیمیا، بھاندر ناز، اناپورنا کی وادیوں اور خود اپنے وجود کو بھول جاؤں گا۔ آنند رام مجھے سوتا چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جائے گا، اور جب میرے حواس بحال ہوں گے تو مجھے صرف وہی یاد ہوگا جو آنند رام چاہے گا۔ اس وقت تک میرے حواس قدرے مفلوج ضرور ہوئے تھے، مگر قوت ارادی بیدار تھی۔ میں نے قوت ارادی سے کام لے کر نظریں جھکا لیں، اور چند ہی ثانیوں میں میرے ذہن سے ساری دھن صاف ہو گئی۔ اسی وقت آنند رام نے اپنا وزنی چمٹا کسی نیزے کی طرح میرے سینے پر اچھالا، لیکن میں اس کی آہنی مالاؤں کی جھنکار سن کر قبل از وقت سنبھل چکا تھا۔ چمٹے کے پھل زمین میں دھنستے چلے گئے، اور میں نے پھرتی کے ساتھ اپنے تھیلے کا منہ کھول کر پستول نکال لیا۔ آنند رام، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں نے اس پر پستول سیدھا کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز کرتا رہا۔ مرد ہے تو آنکھیں چار کر کے بات کرنا، پھر دیکھتا ہوں کیا ہوگا۔
وہ میری مکاری بھانپ کر تیز لہجے میں بولا، اب شوبدے بازی نہیں، طاقت کام کرے گی دیسی پوپ۔ منشیات کا عادی بنا کر ہپیوں پر حکم چلانا دوسری بات ہے، یہ حربہ صفدر علی پر کام نہیں کرے گا۔ ان پہاڑیوں میں کیا نہیں ہے؟ آنند رام غیر متوقع طور پر پرسکون ہو گیا۔ اناپورنا کی وادیوں میں بھاندر ناس ہے، جس کا تاؤ دیے بغیر کیمیا کا نکھار نہیں آتا۔ دھول گری کی برفانی جھیلوں کے کنارے پارس پتھر ہے، جس کا لمس لوہے کو کندن بنا دیتا ہے۔ جا اور یہ سب ڈھونڈ لا۔ آنند رام نے آج تک طاقت کی غلامی نہیں کی، وہ تجھ جیسے چھوکرے سے بھلا کیا دبے گا؟ میں تجھے مفلوج کر کے یہاں سے سکنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم موت کو ترسے گا، مگر موت تجھ سے دور بھاگے گی۔ اس بار تیرا ٹکراؤ مجھ سے ہے آنند رام، مجھ سے۔ تو مجھے مار بھی نہیں سکتا صفدر علی، تجھے بھاندر ناس کا سراغ چاہیے، اور تجھے دنیا میں کوئی نہ ملے گا جو قسم کھا کر کہے کہ اس نے بھاندر ناس دیکھی ہے، ٹنوں کے حساب سے دیکھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری منزل وہی وادیاں ہیں، تو لوگوں کو سیتا وادی کے ویران غاروں کا فریب دیتا رہا ہے۔ اگر تو مجھے یوں نہ دیکھ لیتا تو میں تیری منزل تک جا پہنچتا اور خود ہی بھاندر ناس تلاش کر لیتا۔ خود ہی تلاش کر لیتا؟ بھاندر ناس جس سرزمین پر اگتی ہے نا، وہاں آدم خور برفانی قبیلے حکمران ہیں، اور اگر اس جڑیلی بوٹی پر کسی اجنبی کا سایہ بھی پڑ جائے نا تو اسے فلک بوس الاؤ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بوٹی ان کے نزدیک اتنی مقدس ہے کہ وہ ایسے اجنبی کا گوشت کھانا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ پر میں ہر قیمت پر وہ بوٹی حاصل کر کے رہوں گا۔ میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں۔ تیرا دعویٰ ہے کہ وہاں پہنچ کر تو خود بھاندر ناس تلاش کر لے گا، تو چل، یوں ہی صحیح، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ یہ مرد کا عہد ہے، آنند رام جھوٹ نہیں بولتا، اور تو نے میرے ساتھ جال بازی کی نا تو یاد رکھ، انہی وادیوں میں تو سر پھوڑ کے مر جائے گا۔ میری پستول کی نال نیچے جھک گئی۔ تیرے اس وعدے پر رضامندی ہی مجھے کوئی چال معلوم ہوتی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں ہمت کا قدردان ہوں۔ تو یہاں تک پہنچا ہے تو میں تجھے سیتا وادی بھی لیے چلتا ہوں، پر یہ بتا دوں کہ تو بھاندر ناس خود کبھی نہ پا سکے گا۔ یہ میرا مقدر ہوگا رشی، اگر میری موت اناپورنا کی وادیوں میں لکھی ہے تو آ کر رہے گی۔ اور یوں مہارشی آنند رام سے میرا معاہدہ ہو گیا۔ اس نے شروع میں ہی مجھے خبردار کر دیا کہ سیتا وادی کا سفر طویل اور صعوبتوں سے پر ہے۔ پہاڑوں کے سینے میں پینے کو ٹھنڈا پانی تو مل سکے گا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ میسر ہوگا، لہٰذا میں خوراک کی طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔ آنند رام کے پاس و سفر کے لیے زیادہ راہ کے طور پر کچھ بھی نہ تھا۔ اس بارے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہنس کر بتایا کہ وہ بغیر کھائے پیے 21 روز تک چاق و چوبند رہ سکتا ہے۔ 11 دن تک یہ سفر جاری رہا۔ دشوار گزار اور جان لیوا پہاڑی ڈھلانے، گھنے جنگلات، بظاہر ٹھوس نظر آنے والے دلدلی قطعات ہماری راہ میں حائل ہوئے، مگر آنند رام کی رفتار یکساں رہی۔ میں نے اسے کھاتے پیتے نہ دیکھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی جوں کی توں تھی، اور وہ دن رات سفر جاری رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن پہلی 2 راتیں گزرنے پر میری حالت سخت ابتر ہونے لگی۔ پیروں پر ورم آ گیا، اعصابی قوت بری طرح اضمحلال کا شکار ہو گئی، آنکھوں میں بے خوابی کے باعث سوزش اور ورم کی شکایت پیدا ہو گئی۔ شدید خواہش کے باوجود میں سونے کی ہمت نہ کر سکا۔ ہر آن مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں آنند رام سوتے میں ہی میرا کام تمام نہ کر دے یا مجھے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ ہاں، ہر 2-4 گھنٹے بعد میرے ایما پر وہ کہیں رک جاتا، ہم بیٹھ کر ذرا آرام کرتے اور پھر آگے چل دیتے۔ جب تیسری رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میرے لیے ایک قدم بھی بڑھانا دشوار ہونے لگا تھا۔ میں نے بے بسی کے ساتھ آنند رام سے منزل کا پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھاٹیاں اترنے چڑھنے کی وجہ سے ابھی طویل سفر باقی ہے۔ آنند رام، تم ایس چکنی تو نہیں کرو گے؟ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے لرزتی آواز میں اس سے پوچھا۔ میں تجھے سیتا وادی تک پہنچانے کا پابند ہوں، میں یہ راہ سو کر بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے پہلو میں آ کر میری پشت تھپکی۔ تیری حالت میں کل سے ہی خراب دیکھ رہا ہوں۔ خود سونے کا مشورہ دیتا تو مجھے بدنیت سمجھتا۔ جا، آرام سے سو جا، صبح تو مجھے اپنے قریب ہی پائے گا۔ میں اسی جگہ زمین پر دراز ہو گیا۔ آنند رام تھوڑی دور ایک چٹان سے اپنی پشت ٹکا کر اکڑو بیٹھ گیا۔ موت اور ناکامی کے خوف سے کئی گھنٹے میں سو نہ سکا۔ آنند رام کو آزمانے کے لیے بظاہر زور زور سے خراٹے لیتا رہا، لیکن ادکھلی نظریں اسی پر جمی رہیں، مگر وہ تو یوں بے حس و حرکت اکڑو بیٹھا ہوا تھا جیسے اسی حالت میں ٹھٹر کر رہ گیا ہو۔ آخر کار میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو آنند رام میرے قریب ہی موجود تھا۔ تم واقعی عظیم ہو آنند رام۔ میں نے پہلی بار اس خبیث کے لیے اپنے دل میں جذبہ تشکر جاگتا محسوس کیا۔ ہم سنسار کو تیاگ کر بنواس لینے والے لوگ ہیں صفدر۔ ہم پاپ میں پڑ جائیں تو سارے جہاں کی بدی ہم پر ختم ہے، اور پنیہ کمانے پہ آئیں تو کوئی ہمارا سامنا نہیں کر سکتا۔ جس دن ہماری زبان پر جھوٹ آیا، ہماری ساری قوتیں برباد ہو جائیں گی، زندگی بھر کا ریاض بیکار ہو جائے گا۔
جب تمہارا دل اتنا صاف ہے تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتے رشی؟ بھاندر ناس تک پہنچا دوں؟ ہاں۔ نہیں، یہ بھی میرا عہد ہے، میں کسی کو خود سے بھاندر ناس تک نہیں لے کے جاؤں گا۔ سیتا وادی کے لیے میں یوں تیار ہوا کہ تجھ میں بلا کی لگن ہے، ورنہ میں نے اپنی ذات پر ایسا ٹھوس اور قابل نفرت خول منڈا ہوا ہے کہ اس میں سے گزر کر کوئی میرے دل کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آنند رام بھی دکھی ہے۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے ایک قابل نفرت سانچے میں ڈھال دیا ہے، ورنہ دراصل وہ اتنا برا نہیں ہے۔ دن میں سفر اور رات میں قیام کرتے ہم 11ویں دن ایک عظیم و شان مگر پرہول پہاڑی گھاٹی میں داخل ہوئے، جس کی تمام چٹانیں گہری سرمئی یا سیاہ تھیں۔ آنند رام نے بتایا کہ میلوں طویل یہ وادی ہی سیتا وادی کہلاتی ہے، جس کے مہیب غاروں میں صدیوں قبل دیوی دیوتاؤں کے مسکن تھے۔ پھر جب اس سرزمین پر ہندو دیومالا کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تو سیتا وادی کے مکینوں پر آسمان سے قہر کی تیز بجلیاں برسائی گئیں، جن سے جل کر وادی کا ایک ایک پتھر سیاہ ہو گیا۔ مگر تم سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے صوبتیں جھیلتے یہاں تک کیوں آتے ہو؟ یہ پوچھ کہ میں یہاں سے جاتا کیوں ہوں؟ آنند رام کے لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ یہ کیا بات ہوئی رشی جی؟ بات یہی ہے صفدر، اس وادی میں برسوں سے میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے۔ آنند رام کی آواز اچانک بھر آ گئی۔ میں نے چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پتھر جیسا کٹھور دل رکھنے والا شخص کچھ کمزور پہلو بھی رکھتا تھا۔ پھر اس کی زبان سے اس کی بیٹی کا ذکر تو کسی بم کی طرح میری سماعت پر گرا۔ تمہاری بیٹی؟ ہاں، میری بیٹی۔ یک بیک اس کا چہرہ دہک اٹھا اور وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولا، میں نے بنارس کے بدماش پنڈتوں سے بچا کر اسے یہاں پالا پوسا ہے، اور تمہیں سیتا وادی پہنچانے کے بعد اب میں آزاد ہوں۔ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں تمہارا نرخرا چیر ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات تو سن لی لیکن مفہوم نہ سمجھ سکا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے مزید استفسار بھی نہ کیا اور اس کے ساتھ سیاہ چٹانوں سے گھاٹی میں اترتا رہا۔ گھاٹی کی تہہ میں کھڑی ڈھلانوں پر انسانی ہاتھوں سے دیوی دیوتاؤں کی دیوہیکل مورتیاں مہارت کے ساتھ ابھاری گئی تھیں اور تقریباً سبھی ایک دوسرے سے مربوط نظر آتی تھیں۔ مورتیوں کے نقوش امتداد زمانہ سے خاصے بگڑ چکے تھے اور اپنی صدیوں پرانی تاریخ سنا رہے تھے۔ انہی چٹانوں کے درمیان غاروں کے بہت اونچے اونچے اور ایسے کشادہ دہانے تھے کہ ان میں سے ہاتھی بھی بآسانی گزر سکتے تھے۔ آنند رام سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ گھاٹی کے وسط میں چند فٹ چوڑے نالے کی صورت میں بہتا ہوا تیز پانی میری توجہ کا مرکز تھا۔ میں اس آبی لکیر پر نظریں جمائے آنند رام کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک غار کے سامنے آنند رام چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اندر گھستا چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اندر کی دیواریں بھی بالکل کالی سیاہ تھیں۔ غار اندر سے بہت کشادہ اور گہرا تھا۔ ایک طرف پتھروں کے چبوترے پر ترپال جما کر بستر بنایا گیا تھا۔ اس کے قریبی مٹی کے بھونڈے برتن موجود تھے جو شاید اسی جگہ بنائے گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ صفدر، دیکھو یہ اس آنند رام کی بیٹی کا گھر ہے جو اس وادی سے باہر بدی کا ہرکارہ مشہور ہے۔ رشی جی، میں تو یہاں کر سب کچھ بھول گیا ہوں۔ میں پیال والے چبوترے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں رہتی ہے؟ سنو گے؟ اس نے دکھ بھری آواز میں سوال کیا۔ ہاں، شاید اس طرح میں تمہاری شخصیت کا راز پالوں۔ میں بنارس شہر کا رہنے والا ہوں، مندروں کا شہر بنارس۔ میری بیوی 2 لڑکیاں چھوڑ کر مری تھی۔ چھوٹی کو تو کوئی درندہ صفت آدمی 6 برس کی عمر میں اٹھا کر لے گیا۔ دوسری میرے پاس رہ گئی۔ مجھے اس سے والہانہ محبت تھی اور میں نے اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور رکشہ کھینچ کر میں اس کا ہر ارمان پورا کیا کرتا تھا۔ شروع سے ہی میں بہت مذہبی آدمی تھا اور میری لڑکی پوجا پاٹ کے لیے اکثر مندر جایا کرتی تھی۔ وہاں ایک بدماش پجاری نے اسے بھنگ اور چرس پلانی شروع کر دی۔ پھر ایک روز میری بچی روتی لڑکھڑاتی رات گئے گھر آئی۔ اس وقت اس کی عمر 12 برس سے بھی زیادہ نہیں تھی، مگر مندر کے پجاری نے اس پر رحم نہ کھایا اور 3 آدمیوں نے اسے بھنگ پلا کر اپنے دلوں کی سیاہی اس کی روشن پیشانی پر مل دی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں نے اسی رات مندر کی دیوار پھاند کر وہاں سوئے ہوئے 5 پنڈتوں اور پجاریوں کا خون کر دیا اور اپنی بچی کو چھاتی سے لگا کر شہر سے نکل گیا۔ اس وقت میرے جنون کا یہ عالم تھا کہ میں نے 7 شہروں میں 13 پجاریوں کا خون کیا۔ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی اور میں بھاگ رہا تھا۔ شہروں اور ویرانوں سے بھاگتے بھاگتے آخر میں یہاں آن پہنچا۔ یہاں ہم دونوں بالکل محفوظ تھے۔ کئی مہینے میں یہاں رکا، لیکن میرے سینے میں دہکتا جوالامکھی مجھے دوبارہ شہروں کا رخ کرنے پر اکسا رہا تھا، اور آخر میں اسے یہاں چھوڑ کر پھر شہروں میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے اس بار رشی کا روپ دھارا، شاگردی کر کے کچھ علم حاصل کیے، اور پھر میں اپنا انتقام لینے نکل پڑا۔ میں نے نگر نگر بدی اور بدکاری کے دیپ روشن کیے، مگر میرے انتقام کی آگ کبھی سرد نہیں ہوئی۔
میں نے دیسی عورتوں کو کبھی راہ سے نہیں بھٹکایا، کیونکہ میری ایک بچی مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے انتقام کی آگ اس کے دامن کو بھی خاک نہ کر دے۔ میں جہاں پہنچا میں نے بدیسی لڑکیوں کے ذریعے گناہ عام کیا، انہیں بھنگ، چرس اور حشیش پلا پلا کر اپنی بیٹی کا انتقام لیتا رہا، اور وہ اس وادی میں پروان چڑھتی رہی۔ میں جہاں بھی رہا ہر برس ایک پراسرار سفر کا سوانگ رچا کر اس سے ملنے یہاں آتا رہا۔ یہ کہانی 30 برس سے یوں ہی چل رہی تھی، مگر میرے سینے کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں پڑ سکی۔ جس دن میرا دل ٹھنڈا ہو گیا میں خود بھی یہیں سیتا وادی میں اپنی بیٹی کے پاس رہ جاؤں گا۔ آنند رام کی یہ کہانی اس قدر غیر متوقع اور سنسنی خیز تھی کہ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ان پہاڑوں کی ملکہ ہے، وہ خود ہی یہاں پلی بڑی ہے، اس میں بلا کا اعتماد ہے، وہ باہر کی دنیا کو بھول چکی ہے، کیونکہ میں اس قابل نفرت دنیا سے کبھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں لاتا۔ یہ ناقابل گزر پہاڑیاں اس کی آبرو کی امین ہیں، پر وہ ہے کہاں؟ وہ جہاں بھی ہو مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ آنند رام کے لہجے میں پیار کی ٹھنڈک رچی ہوئی تھی۔ میں نے مزید 6 دن وہاں بسر کیے۔ طویل سفر کے باعث میری حالت بہت ابتر تھی، لہٰذا میں دن میں 1-2 بار گھاٹی کی تہہ میں بہنے والے سرد پانی سے غسل کرتا اور گہری نیند سو جاتا۔ آنند رام قرب و جوار کے جنگلات سے پھل توڑ لاتا تھا، اس نے بھی میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا شفیق رویہ دیکھ کر اکثر مجھے اپنے سابقہ رویے پر افسوس ہونے لگتا تھا۔ جب میں بیدار ہوتا تو آنند رام محبت میں ڈوب کر مجھے اپنی بیٹی کے قصے سناتا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کب تک وہاں آئے گی، تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جب چاہے گی آ جائے گی۔ اور تم اس کا انتظار کرو گے؟ سچ پوچھو تو مجھے تمہارے جانے کا انتظار ہے۔ وہ کیوں؟ تم جاؤ تو میں طویل نیند دوں گا، اسے تم حبس دم بھی کہہ سکتے ہو۔ میں اپنا سانس نالی کے ذریعے دماغ میں منعقد کر دوں گا۔ اس وقت میں جس حال میں ہوں گا 3 مہینے تک کسی مردے کی طرح سی حالت میں رہوں گا۔ میری بیٹی اگر مجھے دیکھے گی تو میرے جاگنے کا انتظار کرے گی، روز میرے بدن سے گرد جھاڑ کر گیلے کپڑے سے مالش کرے گی، اور جب میں اٹھوں گا تو میرے بدن میں نئی طاقت اور نئی زندگی ہوگی۔ یہ تم حبس دم کیسے کر لیتے ہو؟ یہ مدتوں کا ریاض ہے، ذرا بھی غلطی ہو جائے نا تو دماغ کی تمام شریانیں پھٹ جاتی ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تمہاری باتیں سن سن کر مجھے تمہاری بیٹی سے ملنے کی آرزو ہو گئی ہے، مگر میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی رہی اور راستہ مل سکا تو میں واپسی میں ضرور ادھر آؤں گا۔ اگلی صبح آنند رام نے بڑے تپاک سے مجھے رخصت کیا۔ چلتے چلتے میں نے اس سے ایک بار پھر بھاندر ناس کا سراغ دریافت کرنا چاہا، مگر اس نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا۔ سیتا وادی سے میں اسی روز نکل گیا، مگر پھر 2 روز تک بے مقصد پہاڑوں میں ٹکریں مارتا رہا۔ آنند رام مجھے اناپورنا کی سندھ بتا چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اس سندھ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں گا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یکساں پہاڑوں اور گھاٹیوں میں سندھ کا تعین اس قدر آسان نہ تھا۔ سینکڑوں پرپیچ راستوں سے گزر کر جب میں نئی جگہ پہنچتا تو سمت کا ہر شعور جواب دے جاتا۔ تیسرے روز مجھے ایک سرسبز ڈھلان پر چند پہاڑی خچر چڑھتے ہوئے نظر آئے اور میں غیر ارادی طور پر ان کی طرف ہو لیا۔ قریب جانے پر میں نے ان میں سے ایک کے گلے میں بٹی ہوئی رسی پڑی دیکھی تو قرب و جوار میں کسی آبادی کی امید پر میرا دل دھڑک اٹھا۔ ان خچروں کے مالک کے انتظار میں ایک چٹان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر جا بیٹھا۔ تھیلے میں سگریٹوں کا کچھ ذخیرہ ابھی تک موجود تھا، لہٰذا میں نے ایک سگریٹ سلگا لی۔ اچانک میری پشت پر واقع ڈھلان سے ایک پتھر لڑک کر چٹان کے اس ٹکڑے پر آ گرا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پتھر گرنے کی آواز یوں تھی جیسے وہ چٹان پر نہیں بلکہ کسی سخت لکڑی پر گرا ہو۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ چٹان نما چیز ہی میرا گوہر مقصود ہے۔ میں نے ایک اور پتھر سے اسے بجا کر دیکھا تو وہ لکڑی ہی تھی۔ پھر مجھے اس کے اوپری پرت پر ریشوں کے نشانات بھی نظر آ گئے اور میرا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ بھاندر ناس، جس کی تلاش میں نہ جانے کن کن حالات سے دوچار ہوا تھا، یوں غیر متوقع طور پر مل گئی تھی کہ میں اس پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے ایک چٹان سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس پہاڑی جڑ کا جائزہ لیا تو وہ بے حد سخت اور مضبوط تھی۔ اس وزنی ٹکڑے کو کسی تیز دھار کلہاڑی کے بغیر کاٹنا تقریباً ناممکن تھا۔ ابھی میں اسی جائزے میں مصروف تھا کہ اچانک کسی جانب سے تیز شور کی آواز سنائی دی۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے سمت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ جب میں نے نظریں گھمائی تو داہنی جانے والے پہاڑ کی چوٹی سے بے شمار تندرست و توانا قبائلی شور مچاتے نیچے آتے نظر آئے۔ ان کے جسموں کی رنگت زردی مائل سفید تھی اور جسموں پر پہاڑی جانوروں کی کھالیں نظر آ رہی تھیں۔ درندوں کے کسی بھڑکے ہوئے غول کی طرح وہ تیزی سے نیچے آئے، پھر بھاندر ناس کو اس ٹکڑے کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ گاہے بگاہے مجھ پر پڑنے والی نظروں میں میرے لیے نفرت جھانک رہی تھی۔ اچانک مجھے آنند رام کے الفاظ یاد آئے۔
اس نے بتایا تھا کہ بھاندر ناس آدم خور قبیلوں کی حدود میں پائی جاتی ہے جو اسے پوچھتے ہیں، اور اگر اس نایاب لکڑی پر کسی اجنبی کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ اس اجنبی کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنے تھیلے میں سے بٹ سے چھینا ہوا پستول نکالا اور سوچے سمجھے بغیر ایک ہوائی فائر کر دیا۔ پہاڑوں سے گھرے اس خطے میں دھماکے کی آواز اتنی مہیب اور طویل تھی کہ میں خود بھی چونک پڑا۔ دھماکے کی باز گشت دور تک یوں گونجتی چلی گئی جیسے کوئی پلاٹون وقفے وقفے سے فائر کر رہی ہو۔ بھاندر ناس کے پجاریوں پر اس فائر کا خاطر خواہ رد عمل ہوا۔ وہ چیختے چلاتے اور گرتے پڑتے بندروں کی سی پھرتی کے ساتھ ڈھلان پر جا چڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وقتی طور پر تو میں نے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ان کی یہ روپوشی عارضی ہے۔ بھاندر ناس کا علاقہ دریافت ہو ہی چکا تھا، لہٰذا اب سب سے پہلا مسئلہ اپنی سلامتی کا تھا۔ میں اپنا تھیلا سنبھال کر تیزی کے ساتھ ایک ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ ابھی میں نصف ڈھلان بھی طے نہ کر پایا تھا کہ اوپر بے شمار قبائلی چہرے نظر آئے اور میرے سنبھلنے سے قبل ہی انہوں نے مجھ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ میں گرتا پڑتا بمشکل نیچے تک آ سکا، پھر بھی کمر پر پڑنے والے 2-3 پتھروں نے طبیعت صاف کر دی۔ نیچے پہنچنے کے بعد اب جو میں نے سر اٹھایا تو چاروں طرف اونچی جگہوں پر بے شمار قبائلی موجود تھے اور شور و غل سے پوری وادی سر پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ غنیمت تھا کہ ابھی ان سب کو ایک ساتھ پتھراؤ کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ میں بری طرح سنگسار ہو کر رہ جاتا۔ میں نے پستول کا اثر دیکھنے کے لیے اس کی سیاہ نال ایک پہاڑی کی طرف اٹھائی اور قبائلیوں کی پوری دیوار تیزی سے پیچھے سرکتی چلی گئی۔ یہ بھی بہت غنیمت تھا، ورنہ 2 پستولوں میں کل 4 یا 5 گولیاں تھیں جو زیادہ دیر تک میرا دفاع نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے تھیلے سے دوسرا پستول بھی نکال لیا اور دونوں نالوں سے قبائلیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے اپنے لیے کو راہ تلاش کرنے لگا۔ ایک پہاڑی کا انتخاب کرنے کے بعد میں دوڑتا ہوا اس طرف ہو لیا۔ قبائلی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے رہے اور میں پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر اچانک انہیں ہوش آیا کہ کوئی دھماکہ یا نقصان ہوئے بغیر وہ پسپا ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹ گئے۔ میں نے 2-3 مرتبہ پستول لہرائے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس بار ان کے غول پر براہ راست ایک فائر کر دیا۔ ہجوم میں سے بے شمار دہشت زدہ چیخیں بلند ہوئیں۔ ایک شخص تڑپ کر نیچے گرا اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ بھاگنے والوں نے درندوں کی طرح زخمی کے بدن کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا وہ لے کر بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو وحشی اپنے ساتھیوں کے حق میں سے صفاق ہوں وہ بھلا کسی اجنبی کے ساتھ کیا کچھ نہ کر گزریں گے۔ ڈھلان چڑھنے کے بعد میرے سامنے ایک مستعصم میدان پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس کی چوٹیوں پر موجود سارے قبائلی بک ٹوٹ ایک ہی طرف بھاگے جا رہے تھے، لہٰذا انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میں بھی ان کے تعاقب میں ہو لیا۔ اس طرح کم از کم میں ان کی آبادی ضرور دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ بھاگنے میں اس قدر برق رفتار تھے کہ آنن فانن مجھ سے بہت دور نکل گئے، مگر میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ اس بھاگ دوڑ کا اختتام پتھر سے بنے ہوئے بے شمار مکانات پر مشتمل ایک آبادی پر ہوا۔ میں آبادی سے 40-50 گز دور ہی رک گیا۔ وہ لوگ مکانوں کی آڑ میں چھپے بری طرح چیخ رہے تھے۔ ان کے لیے پستول جیسا مہلک ہتھیار نیا تجربہ تھا اور وہ اس کی مار سے حد درجے خائف نظر آتے تھے۔ میں نے دونوں چیمبر دیکھے۔ ایک پستول بالکل خالی تھا، دوسرے میں صرف 3 گولیاں رہ گئی تھیں۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ بٹ کے جسم میں 5 گولیاں اتار کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی تھی۔ اگر اس وقت میں نے 4 گولیاں بچا لی ہوتیں تو وہ یہاں میرے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی تھیں۔ میرے پاس اسلحہ کم تھا اور دشمن کی نفری غیر محدود تھی۔ ایسی صورتحال میں طویل مقابلے میں میرا سراسر نقصان ہوتا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس قدر خوفزدہ کر دوں کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ ان 3 گولیوں کے سہارے میں بآسانی ان کی بستی میں گھس سکتا ہوں۔ اگر وہاں سے مجھے ان کا کچھ دقیانوسی اسلحہ ہی مل جاتا تو میں کوئی صورت نکال سکتا تھا۔ میں نے بستی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ مکانوں کی اوٹ سے پتھروں کا ایک بادل چھوڑتا ہوا میری جانب آیا، مگر میں بوکھلاٹ میں پھینکے ان پتھروں سے صاف بچ گیا۔ آگے کی طرف دوڑتے ہوئے جب میں نے ان کی ایک ٹکڑی کو آڑ سے نکل کر جگہ بدلتے دیکھا تو بے دریغ ایک اور فائر کر دیا۔ بے شمار چیخوں میں ایک چیخ سب پر حاوی تھی، اور جب میں پہلے مکان کے قریب سے گزرا تو مجھے ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں کوئی قبائلی مجھے زیر کرنے کے لیے آڑ میں نہ دبکا ہو، مگر اگلے ہی لمحے یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ وہ اس قدر کم عقل و خوفزدہ تھے کہ سیدھی اور دو بدو جنگ کے سوا کسی حربے سے واقف نہ تھے۔ آبادی کا وہ حصہ جہاں میں گھسا تھا ویران پڑا تھا۔ سارے قبائلی آبادی کے آخری سرے پر جا رکے تھے۔ میں نے بستی میں ایک لحظے کے لیے رک کر مکانات کا جائزہ لیا، پھر ایک سب سے اونچے مکان میں جا گھسا۔ مکان کیا، وہ بس ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں چند بھونڈی سی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ ایک دیوار پر ایک 24 دستے والی برہنہ شمشیر چمک رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے وہ بدوزہ تلوار اتاری اور چند ہی سیکنڈ بعد دوبارہ آبادی کے وسط میں نکل آیا۔ آبادی کے دوسرے سرے پر موجود ہجوم کی نظروں کے سامنے آنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ سے پستول اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بلند کی تو وہ سب چیخنے کے بجائے کچھ کہتے ہوئے زمین پر سجدے میں گر گئے۔